اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعني وزدنی علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب یسر ولا توسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ ہم سورہ نور کی آیت نمبر 35 سے شروع کریں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں ایمان کی حقیقت بیان کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، یعنی اللہ ہی کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں روشن ہیں، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اذن سے، اور اللہ کے نور سے ان تمام چیزوں میں نور ہے، یعنی یہ تمام چیزیں فنکشن کرتی ہیں۔ اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، مثال نور ہی اس کے نور کی، کا جیسے کہ مشکات، مشکات کہا جاتا ہے تاک کو، جو اندر بنی ہوئی نیک ہوتی ہے نا، دیواروں میں جو تاکیں ہوتی ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے مشکات۔ اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، مثال اس کے نور کی جیسے کا جیسے کہ مشکات یعنی تاک، فیہا اس میں مصباح ایک چراغ ہے، مصباح ایک چراغ ہے، المصباح اور کیا ہے وہ چراغ، المصباح فی زجاجہ، المصباح یعنی وہ چراغ، فی زجاجہ شیشے میں ہے، یعنی وہ چراغ ہے اور اس کو بھی کورنگ کی ہوئی ہے شیشے نے، تاک کے اندر چراغ رکھا ہے اور چراغ کے اوپر کیا لگا ہوا ہے، شیشے کا کور لگا ہوا ہے۔ المصباح فی زجاجہ، جیم جیم یہ روٹ لیٹر، یہ قرآن کریم میں اسی جگہ پر آیا ہے، اور چراغ فی زجاجہ شیشے میں ہے۔ الزجاجۃ کأنہا، الزجاجہ، الزجاجہ یعنی شیشہ، کا انا جیسے کہ، گویا کہ، کا جیسے، انا کے، ہا وہ کون، وہ شیشہ، کوکبن، کوکب کس کو کہا جاتا ہے، کوکب، ہاں سٹار کو، کوکب سٹار، ستارہ، دریون، دریون دا را دری کہا جاتا ہے چمکدار، چمکتا ہوا ستارہ، اور یہ صفت موصوف ہے، چمکتا ستارہ، کوکبن دریون، چمکتا ہے ستارے کی طرح، وہ کیا ہے، شیشہ، مطلب وہ شیشہ ایسے شفاف اور صاف ہے کہ وہ چمک رہا ہے جیسے کہ کوئی ستارہ ہو۔ یوقدو، یا وہ وقدا جلتا ہے، من سے مطلب وہ جو چراغ ہے وہ کس سے جلتا ہے، من شجرت مبارکت، ایک درخت سے جو بڑا بابرکت ہے، بابرکت درخت سے، یہ شجرت مبارکہ یہ بھی صفت موصوف ہے، کوکبن دریون صفت موصوف ہے، چمکتا ستارہ، مبارک بابرکت درخت، بابرکت درخت زیتون کے درخت کو کہا گیا ہے، زیتون، زیتون یعنی اس کا تیل، زیتونۃ لا شرقیۃ، زیتون کے بابرکت درخت سے بنا ہوا ہے۔ اب یہ پوری صفت موصوف آ رہی ہے، دیکھیں دو صفتیں ہیں اور ایک موصوف ہے، زیتون کے بابرکت درخت سے وہ کیا ہوا ہے، جلتا ہے، وہ اس کا جو چراغ ہے، لا شرقیۃ ولا غربیہ، لا شرقیۃ نہ ہی شرقی ہے وہ، ولا غربیہ اور نہ ہی وہ مغربی ہے، نہ مشرق کا ہی ہے وہ نہ مغرب، یعنی ہر جگہ پر وہ اگتا ہے۔ یکاد زیتھا، یکاد یا وہ کادا قریب ہے، زیت، زیت کہا جاتا آئل، ٹھیک ہے، زیت تیل، ہاں اس کا تیل، اس کا آئل، یضیء
یا وہ دی زیا سے بنا زی دواد واو اس کے روٹ لیٹر ہیں دواد واو حمزہ دواد واو حمزہ نہ وہ مشرقی ہے اور نہ ہی مغربی درخت ہے یا کادو یا وہ کادو قریب ہے زیتوہا اس کا تیل یودی یا وہ دی روشن ہو جائے زیا روشن ہو جائے ولو اور لو اگرچہ لم نہیں تم سس ہوں تا یہ جو ہے زیتون یہ فیمینن ورڈ ہے اس لیے تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا مس چھوئے اس کو اس کو نارن آگ اگر نہ آگ بھی نہ چھوئے تب بھی کیا ہو جائے وہ ہلکی سے چنگاری پر کیا ہو جائے روشن ہو جائے نور علی نور نور پر نور ہے نور کے اوپر نور ہے یہدی یا وہ ہدی ہدایت دیتا ہے اللہ لنور ہی اپنے نور کے لیے نور ہی اس کے نور کے لیے من جسے یا وہ شاء چاہتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اسے نور کی ہدایت دے دیتا ہے وَيَضْرِبُ اور یا وہ ضربہ بیان کرتا ہے اللہ الامثال مثالیں للناسی لوگوں کے لیے واللہ اور اللہ بکل شیء ہر چیز کو بھی کو کلی ہر شیء چیز کو علیم جاننے والا ہے اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا مثال اس کے نور کی جیسے کہ ایک تاک ہے اس کے اندر چراغ ہے مصباح چراغ ہے المصباح فی زجاجہ اور چراغ شیشے میں رکھا ہوا ہے شیشے میں ہے الزجاجۃ کأنہا کوکب دری اور شیشہ ایسا ہے جیسے کہ وہ کوکب دری چمکتا ستارہ وہ جل جاتا ہے وہ جلتا ہے ایک زیتون کے بابرکت درخت سے زیتون کے بابرکت درخت سے وہ جلتا ہے مطلب اس کی روشنی اس کے ذریعے سے ہوتی ہے لا شرقیت نہ ہی وہ شرقی درخت ہے مشرقی درخت ہے اور نہ ہی وہ مغربی درخت ہے یکاد قریب ہے زیتوہا اس کا تیل وہ جل پڑے یعنی خود ہی جل جائے اور اگرچہ نہ چھوا ہو مس کیا ہو اس کو آگ نے جبکہ اس شجر کو آگ نے مس بھی نہ کیا ہو تب بھی وہ خود جل جائے نور علی نور نور پر نور ہے وہ ہدایت دیتا ہے وہ یعنی اللہ ہدایت دیتا ہے اس کے نور اپنے نور کے لیے جسے وہ چاہتا ہے اور وہ بیان کرتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کے لیے اور اللہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے نور کی مثال قرآن میں بھی آتا ہے اللہ نور ہے اور احادیث سے بھی ثابت ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے نور ہے ٹھیک ہے اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب دیکھا تھا تو نور ہی دیکھا تھا نا تو وہ سمجھے تھے کہ جلتی ہوئی آگ ہے لیکن وہ نور ہی تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیکن وہ اصل شکل نہیں دیا اللہ رب العزت نے صرف اپنی تجلیاں دکھائی تو اللہ نے ہی تمام آسمانوں اور زمین کو اپنے نور سے کیا کر رکھا ہے روشن کر رکھا ہے یعنی کہ اس کا ساری فنکشننگ اللہ کے حکم سے اور اذن سے ہوتی ہے اور یہاں پہ اصل جو نور ہے وہ کہا گیا ہے ہدایت کے نور ہدایت اور اسلام کے نور کو تو اللہ رب العزت نے فرمایا جو ہدایت اور اسلام کا نور ہے یعنی ایک چراغ ہے اور جیسے چمکتے ہوئے شیشے میں وہ رکھا ہوا ہے ستارے کے اس میں اور اس سے ہر کوئی فیضیاب ہوتا ہے یعنی وہ نور جو ہوتا ہے جس پر پڑے وہ اس کو روشنی پہنچا دیتا ہے اور نور علی نور پھر وہ جو جلتا ہے وہ ایک بابرکت درخت سے جلتا ہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مطلب اس کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں یہ ایک مثال کے طور پر اللہ نے بیان کیا ہے کہ یعنی اس کی کوئی چیز بھی ضائع ہونے والی نہیں ہے یعنی اس کا تیل بھی اعلیٰ طریقے کا ہے اس کے تاگ بھی خوبصورت ترین ہے اس کو جس شیشے میں رکھا گیا ہے وہ بھی بہت بابرکت چمکتا ہوا ستارے کی طرح ہے مطلب اس کے لیے ہر چیز جو را مٹیریل لگا ہے وہ ہر اعلیٰ قسم کا ہے اونچی کوالٹی کا ہے اور اس پر بھی کیا نور علی نور یعنی ایک تو اللہ کا نور اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس کو کیا کیا تکمیل کر دیا وہ ہدایت کو پہنچا کر اللہ رب العزت اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے ہدایت یعنی اسلام کی طرف اسلام کے روشنی کی طرف جسے چاہے گا وہ ہدایت دے دیتا ہے تو اللہ رب العزت نے یہ جو چیز ہے یہ مختص کر رکھی ہے یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے کہ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے وہ جو طالب ہے ہدایت کا اللہ اسی کو ہدایت عطا کرتا ہے اور اللہ رب العزت اس قسم کی مثالیں بیان کرتا ہے کیونکہ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے یعنی اس بات کا
کہ بندوں کو کس طرح سے بہترین طور پر باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی ہدایت کے نور سے سرفراز فرمائے، اللہ ہمیں بھی اللہ جو اسلام کا نور ہے ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 36، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع یذکر فیہا اسمہ، فی میں، بیوت بیت کا پلورل ہے بیوت، گھروں میں، گھروں میں، اذنا اجازت دی، حکم دیا اللہ اللہ نے، گھروں میں، ان گھروں میں جس میں اجازت دی ہے اللہ نے، ان کے ترفع تا تم رفع بلند کرو، ویز ترفع کہ وہ بلند کیا جائے، پیسے وہ پیش اور ضبط کے ساتھ آ رہے تو بلند کیے جائیں، یعنی ان گھروں کو بلند کیا جائے، یعنی اللہ کی مسجدوں کی بات ہو رہی ہے۔ گھروں میں حکم دیا ہے اللہ نے کہ وہ بلند کیے جائیں، بلند کیے جائیں، وَيُذْكَرَ اور یا وہ ذکرہ ذکر، پیش اور زبر ہے، پیسے وہ ذکر کیا جائے، فیہا اس میں، ان گھروں میں، حافظ ضمیر بیوت کی طرف ہے، اس میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے، اور ذکر کیا جائے ان میں، ان گھروں میں اس کے نام کا، یعنی اللہ کے نام کا، یسبحوا لہو فیہا یا وہ سب بھی تسبیح کرتے ہیں، لہو اس کے لیے، فیہا اس میں، بالغدو والآصال صبح اور شام کو، یعنی وہ سب تسبیح کرتے ہیں صبح اور شام کو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ کے گھروں کو کیا کرو، بلند کرو، بلند کرو، اسی لیے کیا کیا جاتا ہے، میناروں کو تھوڑا سا بلند رکھا جاتا ہے تاکہ لوگ ریکگنائز کر سکیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور وہ بے مطلب اس کے داخل ہو سکے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا یعنی نشانی کے طور پر اس کو بلند کیا جائے تاکہ لوگوں کو دور سے بھی وہ چیز کیا ہو جائے، نظر آ جائے، اور پھر اس میں اللہ کے نام کا ذکر کرو، اور اس میں صبح و شام اللہ کی تسبیح جو لوگ ہیں وہ کرتے رہتے ہیں۔ چل اتنا ریپیٹ کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 37، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع، رجال مرد، رجل کا پلورل ہے رجال، مرد، وہ مرد، لا تلہیہم لا نہیں، تا وہ، تجارت فیمیل ورڈ ہے اسی لیے تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا، لا نہیں، تا وہ، لام ہا واو، لہو اس کے روٹ لیٹر ہے لہو، لہو کا مطلب فضول چیز ہے نا، یعنی غفلت میں ڈالتی، نہیں وہ غفلت میں ڈالتی، ہم ان کو، تجارت تجارت، ولا بیع اور نہ ہی خرید و فروخت، عن ذکر اللہ، ان سے ذکر، ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، وہ مرد جو نہیں وہ غفلت میں ڈالتی ان کو تجارت اور نہ ہی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے، اقام الصلاۃ اور اقامی قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، و ایتاء الزکاۃ اور وہ دیتے ہیں زکوٰۃ، عطا کرتے ہیں، دیتے ہیں زکوٰۃ، یخافون یا وہ واو سب خافا ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، یومن اس دن سے، تتقلب فیہ، تا وہ، قلوب فیمیل ورڈ ہے، ابصار فیمیل ورڈ ہے اس لیے تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا، اور تقلبہ کا مطلب ہوتا ہے پھر جانا، ٹھیک ہے، پھر جائیں گی، الٹ پلٹ ہو جائیں گی، یا وہ واو سب خافا ڈرتے ہیں، یومن اس دن سے، تا وہ، تقلبو الٹ پلٹ ہو جائیں گی، فیہا اس میں، الٹ پلٹ ہو جائیں گے اس میں، قلوب دل، والابصار اور آنکھیں، وہ مرد جو نہیں غفلت میں پڑے ہیں، لہو میں، لہو اور لہو اور لعب میں پڑے ہیں، تو لہو اس کا روٹ لیٹر ہے، وہ مرد جو نہیں وہ سب غافل کرتی ہے ان کو تجارت اور نہ ہی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے، یعنی چاہے کتنی ہی بڑی تجارت اور ان کا کتنا ہی بڑا نقصان ہو جائے، وہ اپنی نمازوں کو ضائع نہیں کیا کرتے، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز اور دیتے ہیں زکوٰۃ، اور وہ سب ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن الٹ پلٹ ہو جائیں گے اس میں دل اور آنکھیں، الٹ پلٹ ہو جانا مطلب یعنی گھبراہٹ، اور اس کی وجہ سے جیسے نہیں آنکھیں چڑھ جاتی ہیں جب ہم کسی سکتے میں آ جاتے ہیں، ویسے آنکھیں چڑھ جائیں گی، اور دل میں گھبراہٹ جلدی جلدی کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اسی طرح سے دل جو ہوں گے اور آنکھیں جو ہوں گی وہ الٹ پلٹ ہو جائیں گی، پھر جائیں گی، لیجزیہم اللہ، لی تاکہ، یا وہ جزا بدلہ، ہم ان کو دے، اللہ اللہ
تاکہ بدلہ دے انہیں اللہ احسنا بہت اچھا، احسن افعل پیٹرن پر ہے، احسن زیادہ اچھا، بہت اچھا، ما جو، عملو واولکن سب نے عمل کیا ہے، جو انہوں نے عمل کیا ہے اس کا اچھا بدلہ دے، وَيَزِيدَهُمْ اور یا وہ زید زیادہ کر دے، بڑھا دے ان کو، من فضل ہی، من سے فضل ہی اس کے فضل سے یا اس کے فضل کے ذریعے اس میں زیادتی کر دے، یعنی ان کے اجر میں زیادتی کر دے، واللہ اور اللہ یا وہ رزق کا رزق دیتا ہے، من جسے یا وہ شاء چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر حساب کتاب کے۔ اب یہ لوگ کیوں ڈرتے ہیں اور کیوں اللہ رب العزت کے ذکر میں مطلب مشغول رہتے ہیں؟ فرمایا یہ چاہتے ہیں کہ وہ جزا دے ان کو اللہ، تاکہ جزا دے دے ان کو اللہ سب سے اچھی جو ان سب نے عمل کیے ہیں، اور بڑھا دے ان کو اپنے فضل سے، یعنی اپنے فضل سے ان کی جزا کو بڑھا دے، اور اللہ تو رزق دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے۔ اور اسی کے برعکس والذین کفروا، یہ ایمان والوں کا حال ہے کہ ان کو کوئی تجارت، کوئی خرید و فروخت غافل نہیں کر سکتی، اور وہ اللہ سے طمع رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ اللہ ان کو بہترین بدلہ عطا کرے گا۔ اور وہ لوگ اور الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا واولکن سب نے کفرا کفر کیا، اعمالہم ان کے اعمال کسراب، اب مثال دی جا رہی ہے، اللہ رب العزت مثال دے رہے ہیں، جیسے کہ سراب کہا جاتا ہے مراج کو، جیسے کہ دھوکا ایک طریقے سے ہوتا ہے کہ انسان ریت کے ٹیلوں میں سمجھتا ہے، جب دھوپ اس کے اوپر پڑتی ہے تو سمجھتا ہے وہ پانی ہے، لیکن وہ پانی نہیں ہوتا، ریت چمک رہی ہوتی ہے دھوپ کی وجہ سے، کیونکہ جب قریب جا کر دیکھا جاتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ہوا تھا نا حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ، کہ وہ جہاں پہنچتی وہ اپنی حضرت اسماعیل کے لیے دوڑ کر جاتی اور دیکھتی کہ وہ پانی نہیں بلکہ وہ کیا تھا، سراب تھا، صرف چمکتی ہوئی ریت تھی۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال تو کیسے ہیں، جیسے کہ کسراب، جیسے کہ سراب، بقیعۃ یحسبہ، بقیعۃ، بی میں قیع کہا جاتا ہے چٹیل میدان، پلین اوپن میدان، بقیعۃ چٹیل میدان میں، یہ 2 ہی مرتبہ آیا ہے یہ روٹ لیٹر ہے نا، آف واو عین، آف واو عین، جیسے کہ سراب، بی میں قیعتن، قیع یعنی چٹیل میدان میں، یحسبہ یا وہ حسبہ گمان کرتے ہیں، وہ اس کو، اس عمل کو، الظمآن ماء، الظمآن زما ہم نے ورڈ پڑھا ہے نا کئی مرتبہ پیاس کے لیے، تو ظمآن جو خوب پیاسا ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا غضبان، موسیٰ علیہ السلام لوٹے غضبان، غضب کے ساتھ بہت زیادہ، تو اسی رحمان پیٹرن، ظمآن پیاسا، بہت پیاسا، سخت پیاسا، رحمان بہت رحم کرنے والا، شیطان بہت زیادہ مایوس، ظمآن بہت سخت پیاسا، غضبان بہت غصے میں، جوعان بہت بھوکا، جو سے پڑھتے ہیں نا، ظمآن بہت پیاسا، اس کو کیا گمان کرتا ہے، ماء پانی، اس کو سمجھتا ہے کہ وہ پانی ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال تو ایسے ہیں جیسے کہ سراب، بقیعۃ چٹیل میدان میں، وہ گمان کرتا ہے اسے، وہ یعنی پیاسا، بہت پیاسا گمان کرتا ہے اسے کہ وہ پانی ہے، پانی گمان کرتا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاء آتا ہے، وہ لم یعنی اس کے پاس آتا ہے، لم نہیں یا وہ وجدہ پاتا ہے، وہ اس کو شیئن کچھ بھی، یعنی وہ کچھ بھی چیز نہیں ہوتی، ووجد اللہ اور وجدہ وہ پاتا ہے اللہ کو، عندہ اس کے پاس، اپنے پاس، ووفاہ پھر وفا پورا دے دے گا، وفا کر دے گا وہ اس کو حسابہ اس کا حساب، یعنی اللہ اس کا حساب پورا کر دے گا، پھر پورا دے دے گا اس کو اس کا حساب، اللہ اور اللہ سریع الحساب، سریع جلد الحساب حساب لینے والا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال تو ایسے ہیں جیسے کہ سراب، چٹیل میدان میں، وہ گمان کرتا ہے اسے، یعنی اس اعمال کو، الظمآن یعنی اس سراب کو وہ گمان کرتا ہے، جیسے سخت پیاسا،
جیسے کہ پانی، یہاں تک کہ جب وہ آ جاتا ہے اس کے پاس، یعنی اس پانی اس سراب کے پاس، نہیں وہ پاتا ہے اسے شیئن کچھ بھی، اور وہ پاتا ہے اللہ کو اپنے پاس، پھر وہ پورا پورا دے دے گا، پورا پورا ادا کر دے گا اس کا حساب، یعنی اس کا حساب چکتا کر دے گا، اور اللہ تو جلد حساب لینے والا ہے۔ او کظلمات فی البحر، او یا کا جیسے کہ ظلمات اندھیریاں، ظلمت کا پلورل ہے ظلمات، او جیسے کہ کا ظلمات جیسے کہ اندھیریاں، فی البحری سمندر میں، یعنی سمندر کے جو اندر کی جو گہرائی ہے اس کو کہا گیا کہ سمندر کی ظلمات، سمندر کے اندر کی اندھیریاں، لجی یغشاہ، لجی لام جیم، جیم اس کے روٹ لیٹر ہیں، لجی کا مطلب بہت سخت گہرے، سخت گہرے اندھیرے، اس سے پہلے للجو کر کے ایک ورڈ پڑھ چکے ہیں، اس کا مطلب جو گچھا ہوا ہوتا ہے نا، ایک دم ایک کے اندر ایک ملا ہوا، تو بہت سخت گہرا اندھیرا۔ بحرن لجین، نہایت گہرے سمندر، یہ صفت موصوف ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مثال تو یہ بتائی کہ جیسے کہ سراب ہے اور وہ انسان سمجھ رہا ہے پانی ہے اس کو، لیکن وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کے پاس جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سراب کے علاوہ وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، وہ اسی طرح سے اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے جو کافر ہیں۔ یا پھر اس کے اعمال کیسے ہیں، او کا ظلمات، او جیسے کہ او یا کا جیسے کہ ظلمات اندھیریاں، فی البحر اللجی سخت گہرے سمندر میں، فی میں باہر سمندر، لجی سخت گہرے سمندر میں، یغشاہ یا وہ غشا چھا جاتی ہے، ڈھانپ لیتی ہے، ہو اس کو موجن موج، یعنی کہ لہر، اسے موج ڈھانپ لیتی ہے، من فوقی ہی، من سے فوقا اوپر ہی اس کے اوپر سے، موجن موج، یعنی موج در موج ایک کے اوپر ایک ڈھانپے ہوئے ہیں، اور سمندر کا اندھیرا جو ہے اور گہرا ہو گیا، ڈھانپ لیتی ہے اس کو موج اس کے اوپر سے اور موج، دوسری موج، من فوقی ہی، من سے فوقی اوپر ہی اس کے اوپر سے کیا ہے، سحاب بادل، اس میں اوپر کیا ہے، بادل، کیسے، سحاب ظلمات، اندھیرے والے بادل، کالے بادل، ظلمات یعنی اندھیرے والے، یعنی کہ ایک تو سمندر کی گہرائیوں کا اندھیرا، اس کے اوپر موج در موج مطلب وہ آئی ہوئی ہے اندھیرا، رات کا اندھیرا اور بادلوں کا اندھیرا، بعدھا اندھیرے ہیں، بادل اندھیرے ہیں، بعدھا فوق بعد، بعدو بعض، ہاں اس میں سے بعض، فوقا اوپر ہے بعض کے، یعنی وہ ایک دوسرے کے اوپر ہے، ہاں وہ بعدو ایک، فوقا اوپر ہیں، بعدن ایک دوسرے کے، یعنی ایک تو سمندر کی گہرائی کی اندھیرا، اس کے اوپر موج در موج اوپر سے لگی جا رہی ہے، تو کتنا گہرا ہوتا جائے گا سمندر کے اندر کی گہرائی کا اندھیرا، اس کے اوپر اللہ نے فرمایا بادل ہیں، اور وہ بادل بھی ایک لیئر نہیں ہے، موج ایک کے اوپر ایک، کئی لیئرز بادلوں کی ہیں، اور بادل آپ کو پتا ہے نا جب چھاتے ہیں تو کس طرح سے اندھیرا چھا جاتا ہے، یعنی ایسے لوگوں کے اعمال ایسے ہی ضائع ہونے والے ہیں۔ اذا اخرجا، اذا جب، اخرجا وہ نکالتا ہے، یدہ اس کے ہاتھ کو، ید ہاتھ ہو اس کے، جب وہ نکالتا ہے اس کے ہاتھ کو، لم نہیں، یقد یا وہ کادا، یقادو جو ورڈ ہے، یا وہ کادا قریب ہے، یا واہ یا وہ رہا دیکھ سکے، ہاں اس کو قریب ہے کہ وہ اپنے ہاتھ تک کو نہ دیکھ سکے، یعنی اتنی گہرائی ہے، اندھیروں کی گہرائی میں وہ اندر کے سمندر میں ڈوب چکا ہے کہ اگر وہ اپنا ہاتھ نکال کر اپنے آنکھوں سے دیکھنا چاہے تو بھی وہ نہ دیکھ سکے، ومن لم اور من جو لم نہیں، یا وہ جعل اللہ جعلا بنائے، اللہ اللہ لا لیے اس کے لیے، نورن کوئی نور، فما لہو من نور، پھر ماں نہیں لا لیے اس کے، پھر نہیں ہے اس کے لیے من نور کوئی نور میں سے، جس کو اللہ ہی نور سے نہ بخشے، جس کو اللہ ہی ہدایت کا نور روشنی نہ بخشے، اسلام کی روشنی، تو اس کے لیے کوئی نور نہیں، یعنی کفر کے اندھیرے اتنے گہرے ہیں کہ جیسے سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، اس کے اوپر موج در موج اوپر سے اندھیرا، اس کے اوپر بادلوں کے بادل کے لیئرز کا اندھیرا، اور وہ اتنی گہرائی میں ڈوب چکا ہے کہ اگر وہ اس سمندر کی گہرائی میں اپنا بھی ہاتھ دیکھنا چاہے تو نہ دیکھ سکے، یعنی اگر اس کے سامنے
کوئی ہدایت کی بات آئے گی تب بھی وہ اس کو ریجیکٹ کر دے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ اتنی گہرائی میں پہنچ چکا ہے کفر کے اندھیروں کی کہ اب اس کو ہر آنے والی چیز اس کو سامنے ہو کر بھی دکھائی نہیں دے گی. تو یہ ہاتھ کا مطلب ہے کہ جیسے کہ وہ انسان اپنا ہاتھ بھی نہیں دیکھ سکتا، یعنی وہ حق سامنے آئے گا تب بھی اس کو دیکھنا، اتنا قریب بھی آ جائے گا، جتنا اس کا قریب ہاتھ ہے تب بھی وہ حق کو نہیں پہچان سکے گا. یعنی کفر کے اندھیروں کی اللہ نے مثال دی. یا جیسے کہ ظلمات اندھیریاں بحر اللجی گہرے سمندر میں وہ ڈھانپ لیتی ہے موج اس کے اوپر سے موج، یعنی موج در موج ایک دوسرے کو ڈھانپے ہوئے ہیں، اور من فوقی اور اس کے اوپر کیا ہے بادل ہے، ظلمات اندھیرے میں بعضھا فوق بعض وہ بھی ایک دوسرے کے اوپر ہے، یعنی وہ بادل بھی وہ سب ایک دوسرے کے اوپر ہیں. اذا جب اخرجا وہ نکالتا ہے، جب وہ نکالتا ہے اس کے ہاتھ کو نہیں وہ قریب ہے کہ وہ دیکھ سکے اس کو، یعنی اپنے ہاتھ کو، اور ہاتھ ایک ہی لکھا ہوا ہے بٹ ہاتھ کیونکہ جوڑی میں ہوتے ہیں تو فیمیل ہوتے ہیں، اس لیے ہا کی ضمیر آ رہی ہے، یراہا ورنہ یراہو ہوتا. ٹھیک ہے، تو باڈی کے جتنے بھی پارٹس ڈبل ہوں گے، جوڑی میں ہوں گے، وہ سارے فیمیل ہوں گے. یراہا اسے دیکھ سکتا ہے، یعنی اس ہاتھ کو دیکھ سکتا ہے، اور نہیں وہ بناتا اللہ اس کے لیے کوئی نور، اور جس کے لیے نہیں بنائے اللہ اس کے لیے کوئی نور، فما لہو تو نہیں ہے اس کے لیے نور میں سے، یعنی کوئی نور ہے ہی نہیں. چل ریپیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 41. ألم ترى أن الله يسبح له ما في السماوات والأرض والطير صافات کیا لم نہیں تا تم نے رہا دیکھا، انا کے اللہ اللہ، کیا نہیں تم نے دیکھا کہ اللہ، دیکھا مطلب غور کیا، ٹھیک ہے، عقل کی آنکھوں سے دیکھا. کیا نہیں تم نے دیکھا ان اللہ کے اللہ یسبح یا وہ سب بھی تسبیح کرتے ہیں لا لیے اس کے لیے کہ اللہ وہ اسی کے لیے تسبیح کرتے ہیں من جو فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وہ اور فی الارضی زمین اور زمین والارضی اور زمین میں ہے، فی السماواتی والارضی آسمانوں اور زمین میں ہے، والطیر و اور طیر پرندے، طائر کا پلورل ہے طیر پرندے، صافات سب در سب، یعنی صافات صاد فافا صف کا مطلب بھی یہ بھی ایک تو صف در صف ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے پروں کو پھیلا دینا. ٹھیک ہے، پروں کو پھیلا کر، صافات پروں کو پھیلا کر وہ کیا کرتے ہیں اللہ کی تسبیحات کرتے ہیں. تو یہاں پر صافات کا ترجمہ ہم پرندوں کے لیے پروں کو پھیلانے کا لیں گے. ٹھیک ہے، کیا نہیں تم نے غور، کیا نہیں تم نے دیکھا کہ اللہ تسبیح کرتے ہیں اس کے لیے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے، اور پرندے صافات پر پھیلائے ہوئے، کلن ہر ایک، قد یقیناً علما جان لیا ہے، ہر ایک کے تحقیق بے شک جان لی ہے، صلاتہ و تسبیحہ جان لی ہے اس نے، صلاتہ اس کی نماز، ہر ایک نے یقیناً علما جان لی ہے، صلاتہ صلات نماز ہو اس کی نماز یا اس کی دعا، و تسبیحہ اور اس کی تسبیح، یعنی ہر ایک اپنی اپنی تسبیح سے بخوبی واقف ہے کہ وہ کس طرح سے تسبیح اور اللہ کی عبادت کرے. اور اللہ علیم علم رکھنے والا ہے، بخوبی جاننے والا ہے، بیما اس کو جو بیس کو ما جو اس کو جو یفعلون یا وہ فعلا کرتے ہیں. یعنی اللہ نے فرمایا زمین اور آسمان کے درمیان کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح اور اس کے لیے نماز اور اس کے لیے سجود کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ اللہ ہی کو آسمان اور زمین کی ہر چیزیں سجدہ کرتی ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے ان کی تسبیحات کو، لیکن ہر بندہ اپنے اپنے عبادت کے طریقوں سے بخوبی واقف ہے. اللہ نے ہر کسی کو اپنا اس کا منسک سکھا دیا ہے کہ وہ کس طرح سے عبادت کرے. تو جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب فجر ہوتی ہے تو کس طرح سے سارے پرندے چہچہانا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ سارے کیا کر رہے ہوتے ہیں، مل کر اللہ رب العزت کی تسبیحات کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا وہ خود جانتے اپنی اپنی تسبیحات کو، لیکن بندے آپس میں ایک دوسرے کی تسبیحات کے طریقے کو نہیں جانتے، لیکن اللہ جانتا ہے ہر کسی کے عمل کو. کیا نہیں تم نے غور کیا کہ اللہ
تسبیح بیان کرتے ہیں اس کے لیے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور پرندے بھی صافات پر پھیلائے ہوئے، ہر ایک یقیناً جانتا ہے اپنی نماز، اپنی دعا یا اور اپنی تسبیح کو، اور اللہ علم رکھنے والا، علیم خوب علم رکھنے والا ہے اس کو جو وہ سب عمل کرتے وہ جو کرتے ہیں۔ آیت نمبر 42، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور لیے اللہ ہی اللہ کے، اور اللہ ہی کے لیے ملکو بادشاہت، السماواتی آسمانوں کی، اور الارضی اور زمین کی، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، اور الا طرف اللہ ہی اللہ کی طرف، المصیر لوٹنا ہے، ٹھکانا ہے، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمان اور زمین کا، اور اللہ ہی کی طرف مصیر لوٹنا ہے یا ٹھکانا ہے، لوٹ کر جانا ہے۔ آیت نمبر 43، الم تر ان اللہ یزجی سحابا، کیا لم نہیں، تا تم نے، رعا دیکھا یعنی غور کیا، کیا نہیں تم نے دیکھا، کیا نہیں تم نے غور کیا، انا کے اللہ اللہ، یا وہ زا جیم یا زا جیم واو، زا جیم واو اس کے روٹ لیٹر ہیں، کہ وہ ہی چلاتا ہے صحابن، صحابن بادلوں کو، کیا نہیں تم نے دیکھا ان اللہ کے اللہ، یا وہ زجا یا زا جیم واو روٹ لیٹر ہے اس کے، کہ وہ چلاتا ہے صحابن بادلوں کو، ثم پھر یؤلف، یا وہ الفا، ہم الفت پڑھتے ہیں نا، حمزہ لام فا، الف، الف کا مطلب ہوتا ہے الفت، الفت کا مطلب کسی چیز کا گھل مل جانا، تو یہاں پر بادلوں کی الفت یعنی بادلوں کا ملنا، آپس میں مل جل جانا، یعنی ٹکڑے ٹکڑے الگ الگ بادل ہوتے ہیں، اللہ ان کو کیا کرتا ہے، یونائٹ کر دیتا ہے، ایک جگہ ملا دیتا ہے۔ کیا نہیں تم نے دیکھا کہ اللہ ہی چلاتا ہے بادلوں کو، پھر سما پھر یؤلف، یا وہ الف وہ ملا دیتا ہے، بینہم ان کے درمیان یعنی ان کو آپس میں ملا دیتا ہے، بینا درمیان اس کے درمیان یعنی ان کے درمیان میں الفت ڈال دیتا ہے، ان کے درمیان ملا دیتا ہے، ان کو آپس میں ملا دیتا ہے، سما پھر یجعلہ، یا وہ جعلا کر دیتا ہے، بنا دیتا ہے، اس کو رکامن تہبت، رقمہ یعنی کہ ایک کے اوپر ایک سٹیکنگ کر دیتا ہے، را کاف میم رقم، وہ ایک کے اوپر اس کو تہبت بنا دیتا ہے، فترا پھر تا آپ را دیکھیں گے، پھر آپ دیکھتے ہیں الودق یخرج من خلالہ، الودق بارش، دیکھیں ہم نے اس سے پہلے بارش کے لیے کئی الفاظ پڑھ لیے ہیں، کون سا پڑھا ہے کوئی ایک دو بتائیں؟ صیب، بارک اللہ فیکم، اور اللہ نے بارش کو صیب کہا، اللہ نے بارش کو رحمت بھی کہا، قرآن کریم میں رحمت، ہوا چلتی ہے رحمت آنے سے پہلے پہلے، یاد ہے کہ نہیں ہے؟ الحمدللہ، اور کیا کہا، مدرار، سورہ نو نہیں ہوئی ہے نا ابھی، نہیں ہم نے وہاں پڑھا تھا، چلے ٹھیک ہے، تو یہاں پر ودا، اچھا وہاں پر ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں وابل، ہے نا، کہ وہ اگر اس پہ موسلا دھار بارش ہوتی ہے تو زیادہ وہ اچھا سبزہ اگتا ہے اونچے اس پر، تو وابل بھی بارش کے لیے، ودق بھی بارش کے لیے، پھر تا تم راہ دیکھو گے، الودق کا بارش، یخرجو یا وہ خرجا نکلتی ہے، من سے خلالہ اس کے خلال درمیان سے، خلال کرتے ہیں نا انگلیوں کے درمیان ہاتھ میں پانی لگاتے ہیں، تو خلال کا مطلب ہوتا ہے درمیان سے، ہی اس کے ان بادلوں کے درمیان سے پھر کیا نکلتی ہے، بارش برستی ہے۔ کیا نہیں تم نے دیکھا کہ اللہ وہ چلاتا ہے بادلوں کو، ثم پھر یؤلف ملا دیتا ہے، بینہ اس کے درمیان یعنی ان کو آپس میں ملا دیتا ہے، ثم پھر یجعلہ یا وہ جعلا بنا دیتا ہے اس کو رکامن تہبت یعنی کہ ایک کے اوپر ایک لیئرز بنا دیتا ہے، الود کا فترا پھر طرح آپ دیکھو گے، الود کا بارش کو کہ وہ نکلتی ہے، من خلال ہی اس کے درمیان سے، وَيُنَزِّلُ اور یا وہ نازل کرتا ہے، من السمائی آسمان سے، من سے السمائی آسمان سے، من جبال من سے جبال پہاڑوں سے، فیہا اس میں، من بردن من سے بردن اولے، اولے جو ہوتے ہیں نا ہیل، اس کو اولے جو ہوتے ہیں برف کے ٹکڑے ہوتے ہیں جو آسمان سے گرتے ہیں باریک باریک، ان کو برد کہا جاتا ہے، اولے کہا جاتا ہے۔ وہ دعا ہے نا جو نماز شروع کرنے والی دعا ہے، آپ کو پتا ہے، ثنا
ایک تو ہم سبحانک اللہم پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم اور اس کے علاوہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سبسٹیٹیوٹ بتایا ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم ینقی اللہم اغسلنی من خطایا من بالماء والثلج والبرد، بالماء پانی سے میرے خطا کو دھو دے، والثلج اور برف سے میری خطاؤں کو دھو دے، والبرد اور اولوں سے میری خطاؤں کو دھو دے۔ تو وہ دعا آپ لوگ یاد کریں، انشاءاللہ بہت پیاری دعا ہے، نئی نماز میں پڑھتے تھے ایٹ لیسٹ ایسی دعا میں شامل کر دیں گے۔ اور وہ نازل کرتا ہے آسمان سے، من جبالن پہاڑوں سے، فیہا اس میں پہاڑوں میں سے کیا نازل کرتا ہے، من برد اولوں کو، اولے گراتا ہے، فیصیبو پھر یا وہ اصابہ یصیبو یعنی پہنچتے ہیں، پھر وہ پہنچا دیتا ہے بھی اس کو، مطلب ان اولوں کو، من جسے یا وہ شاہ چاہتا ہے، ویسرفو اور یا وہ صرفا پھیر دیتا ہے، اور یا وہ صرفا پھیر دیتا ہے اس کو یعنی اس سے دور کر دیتا ہے، نہیں برساتا، ان سے من جسے یا وہ شاہ چاہتا ہے، یعنی وہ اولے جس پر چاہتا برسا دیتا ہے، جس پر چاہتا نہیں برساتا، اور وہ پہنچا دیتا ہے اس کو یعنی ان اولوں کو یا بارش کو جس پر وہ چاہتا ہے، اور وہ پھیر دیتا ہے جس سے وہ چاہتا ہے، یکادو یا وہ کادا قریب ہے، سنا برقی ہی یکادو، ایک منٹ، سنا سین نون واو، سین نون واو اس کے روٹ لیٹر ہے، سنا کا مطلب ہے چمک، جو بجلی کی لائٹننگ ہوتی ہے نا اس کو کہا جاتا ہے، یا وہ کادو قریب ہے، سنا ہم نے اس سے پہلے لائٹننگ کے لیے اور کیا ورڈ پڑھا ہے، برق، اب یہاں پر سنا اور برق بجلی کی چمک، ٹھیک ہے، سنا چمک، برقی بجلی کی اس بجلی کی چمک، یذہبو یا وہ ذہبا اور بھی آ رہا ہے، ذہبا کا مطلب جانا اور ذہبا بھی کا مطلب ہے لے جانا، اچک لینا، یا وہ ذہبا بھی لے جائے، الابصار آنکھوں کو، قریب ہے کہ بجلی اس کی بجلی کی چمک وہ لے جائے، اچک لے جائے، ابصار آنکھوں کو۔ کیا نہیں تم نے غور کیا، کیا نہیں تم نے دیکھا کہ اللہ وہ چلاتا ہے بادلوں کو، پھر وہ ملا دیتا ہے ان کو آپس میں، ان کو درمیان میں یعنی ان کو آپس میں ملا دیتا ہے، پھر وہ بنا دیتا ہے اس کو رکامن یعنی کہ ایک کے اوپر ایک تہہ بنا دیتا ہے، پھر تم دیکھو گے بارش کو کہ وہ نکلتی ہے اس کے درمیان میں سے، یعنی کہ ان بادلوں کے درمیان سے بارش برستی ہے، نکلتی ہے، اور وہ نازل کرتا ہے آسمان سے پہاڑوں سے یعنی پہاڑوں کے درمیان فیہا اس میں، من برد اولوں کو، پھر پہنچا دیتا ہے اس کو یعنی ان اولوں کو یا اس بارش کو، من جسے وہ چاہتا ہے، ویسرف اور یا وہ صرفا پھیر دیتا ہے اس کو، ان سے من جس سے وہ چاہتا ہے، یکادو قریب ہے، سنا برقی ہی اس کی بجلی کی چمک، یذہبو بھی وہ لے جائے، ابصار آنکھوں کو، یعنی اب یہاں سے اللہ اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ ذرا اللہ کی ان نعمتوں میں غور کرو، وہ نعمتیں جس سے تم مستفید ہوتے ہو، وہ نعمتیں جو ہر وقت تمہیں فائدہ پہنچاتی ہیں، بارشیں ہیں، اولے ہیں، اس کی وجہ سے دیکھو اولے کی وجہ سے موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، بارش اللہ سبحانہ و تعالیٰ برسا دیتے ہیں، تمہاری فصلیں پکی ہوئی اس کے لیے وہ آبپاشی کے لیے کام آتی ہے، لیکن اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ وہی بجلی تمہاری آنکھوں کو اچک لے، یعنی وہ جو نعمت بن کر اتر رہی ہیں چیزیں، وہی تمہارے لیے زحمت بھی بن سکتی ہے اگر اللہ کا حکم ہو جائے۔ چلیے ریپیٹ کریں، ہاں 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 نہیں، یہ روٹ لیٹر ہی الگ ہے، جزا میں تو حمزہ آتا ہے نا، جا جیم زا حمزہ، ٹھیک ہے، اور یہ جیم زا جیم واو، پہلے جیم ہے ہی نہیں نا، جزا پہلے تو جیم آنا چاہیے پہلے، تو زا جیم، ہاں زا پہلے ہے اور جیم ہے پھر دین واو، ٹھیک ہے، روٹ لیٹر کے الٹ پھیر سے بھی میننگ چینج ہو جاتا ہے، ریپیٹ کر لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یقلب اللہ اللیل والنہار، یا وہ قلبا ابھی ورڈ پڑھا تھا ہم نے،
हाँ, उलटना पलटना, फेरना, एक के बाद एक लाना, या वो कल्लबा। देखिए दिल भी हमारा उलट पलट होता रहता है। उलट पलट मतलब कभी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कभी रिलैक्स हो रहा है, हर वक्त वो अपनी हरकत में रहता है, उलटता पलटता है। ये फिजिकल भी फॉर्म में भी और इमोशनल फॉर्म में भी, कि कभी खुश 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 हो जाएगा, कभी गमगीन हो जाएगा, कभी बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाएगा, बहुत कभी कुछ हो जाएगा। मतलब दिल की कैफियत हमेशा चेंज होती रहती है, इमोशनली भी और फिजिकली भी, साइकोलॉजिक, हर तरीके से। तो वो कल, ऑफ लाम बा का मतलब होता है जो एक जगह पर साकित ना रहे, वो जो पलटती उलटती रहे, उसको कल्ब कहा जाता है। उसी से दिल बना है, उसी से उलटना पलटना बना है। या वो कल्लिब, उलट पलट करता है। वो कौन? अल्लाह। अल्लाह उलट पलट करता है। अल्लैला, रात को, और अन्नहार, दिन को, यानी एक के बाद एक उलट पलट करता रहता है। इन्ना, बेशक, फी में, जालिका, इसमें, लाइबरतन, लाम ताकीद है, यकीनन, इबरतन, इबरत है, लेसन है, मॉरल्स है, ली उलिल अबसार, ली लिए, उली वाले, अबसार आंखों वालों के लिए। आंखें कौन सी आंखें? जो अकल की जो आंखें रखते हैं, उनके लिए इन तमाम बातों में भी बहुत सी निशानियां, इबरत हैं। वो उलट पलटता है अल्लाह रात और दिन को, और बेशक इसमें भी यकीनन इबरत है, लेसन है, आंखों वालों के लिए, उली, उला, उलू वाले, अबसार आंखों वालों के लिए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, जिस तरह से वो रात के बाद दिन ले आता है, उसी तरह वो दिन के बाद रात लाने पर कादिर है। जिस तरह से वो तुमको खुशियां देने पर कादिर है, उसी तरह से वो गम देने पर भी कादिर है। तो वो तब्दीलियां करता रहता है जिंदगी में। इसमें भी अल्लाह की जानिब से क्या है? इबरत है, लेसन है। आयत नंबर 45, वल्लाहु, व और अल्लाहु अल्लाह, खलका, उसने पैदा किया, तख्लीक किया, कुल्ला दाबा, कुल्ला हर एक, दाबा दाल बाबा, दाबा जानदार, ठीक है, चलने फिरने वालों को दाबा कहा जाता है। हर जानदार को, मिन मा, मिन से, मा इन, पानी से, यानी हर जानदार की कहीं ना कहीं असल क्या है? पानी, ठीक है। और अल्लाह उसी ने पैदा किया हर जानदार को पानी से। फमिन हम, फिर मिन से, हम उनमें से, मन जो, या वो, मीम शीन या मशी, यानी चलते हैं, या वो मशी चलते हैं, अला पर, बतन पेट, ही उसके, उसके पेट पर, यानी पेट के बल, रेंगने वालों की बात हो रही है। उनमें से वो हैं जो पेट के बल चलते हैं। और अल्लाह उसने पैदा किया हर जानदार को पानी से, और उनमें से वो है जो, मतलब उन जानदारों में से वो है जो, यमशी, वो चलते हैं, अला बतनी, उसके पेट पर, जैसे कि सांप है और छिपकली वगैरह, वो अपने पेटों के बल चलते हैं। व मिन हम, व और, मिन से, हम उन, और उनमें से, मन जो, यमशी, या वो मशी चलते हैं, अला पर, रिजलैनी, रिजल मतलब पैर, आनी आईनी लगने से दो पैर हो जाता है, यानी दो पैरों पर चलते हैं। अब जैसे कि हम लोग दो पैरों पर चल रहे हैं, तो कुछ उनमें से जानदार ऐसे हैं जो दो पैरों पर चलते हैं। व मिन हम, व और, मिन से, हम उनमें से, मन जो, या वो मशी चलते हैं, अला पर, अरबा, चार पर, यानी चार पैरों पर चलते हैं। तो कोई दो पैर पर है, कोई चार पैर पर है, कोई पेट के बल चलने वाला है। यखलुकु, या वो, खलका, पैदा करता है, अल्लाहु अल्लाह, माँ जो, या वो, शाह चाहता है, इन्ना, बेशक, अल्लाह अल्लाह, अला पर, कुल्ली हर, शैइन चीज, हर चीज पर, कदीर, कुदरत रखने वाला है। और अल्लाह ने पैदा किया हर जानदार को पानी से, फिर उनमें से वो हैं जो चलते हैं उनके पेटों पर, उनके पेटों के बल। और उनमें से वो हैं जो चलते हैं, अला रिजलैनी, अला पर, रिजलैनी दो पैरों पर। और उनमें से वो हैं जो चलते हैं, अरबा, अला अरबा, चार पर, यानी चार पैरों पर। वो पैदा करता है, वो यानी अल्लाह पैदा करता है जो वो चाहता है, बेशक अल्लाह हर चीज पर कदीर, कुदरत रखने वाला है, यानी जिस तरह से चाहे वो अपनी तकलीफ को बना दे। लकद अनजलना, लकद अलबत्ता, तहकीक, अनजला नाजिल किया, ना हमने, आयात मुबय्यिनात, आयात आयतें, मुबय्यिनात वाज़े, यानी क्लियर आयतें हमने नाजिल कर दी हैं। वल्लाहु, व और अल्लाहु अल्लाह, या वो, हदी हिदायत देता है, मन जिसे, या वो, शाह चाहता है, इला तरफ, सिरात रास्ते, मुस्तकीम, सीधे सीधे रास्ते की तरफ, सिफत मौसूफ है, सीधे रास्ते की तरफ, उल्टा पढ़ेंगे। अलबत्ता तहकीक नाजिल किया हमने, आयात मुबय्यिनात के भी सिफत मौसूफ है, वाज़े निशानियां, इसलिए हम उल्टा पढ़ रहे हैं, वाज़े निशानियां। और अल्लाह हिदायत देता है जिसे वो चाहता है, सीधे रास्ते की तरफ, यानी ये तमाम भी इंसानों के लिए क्या है? कौनिया निशानियां है ना।
جیسے قرآن کریم کے اندر شرعی نشانیاں ہیں، اسی طرح سے کونیا نشانیاں ہیں، یعنی آفاقی نشانیاں ہیں، اور ان تمام نشانیوں سے بھی بہت سے لوگ کیا پا جاتے ہیں؟ ہدایت پا جاتے ہیں، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت عطا کر دیتا ہے۔ وَيَقُولُونَ اور یا وہ قولو کہتے ہیں، آمن ایمان لائے نا ہم، بھی پر اللہ پر، و اور بھی پر الرسولی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، خاص رسول ہے الرسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور وہ سب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَأَطَعْنَا اور اطاعت کی، پیروی کی، یعنی کہا مانا نہ ہم نے، ثم پھر یتولا یا وہ تولا پھر گیا، فریق ایک گروہ، منہم من سے، ہم ان میں سے، من بعد ذالک من سے بعد ذالک اس کے بعد سے، یعنی اتنی واضح نشانیوں کے آنے کے بعد سے ایک گروہ اس میں سے بھی پھر گیا۔ اولئک وما اولئک بالمؤمنین و اور ماں نہیں اولئک یہی لوگ، بالمؤمنین ایمان لانے والے، ایمان میم والے بھی ایمان لانے والے ہیں۔ اور وہ سب کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں اللہ پر اور رسول پر، اور اطاعت کی ہم نے اطاعت کی، پھر جاتا ہے ایک گروہ ان میں سے، من بعد ذالک اس کے بعد سے، اور نہیں یہ سب لوگ ایمان لانے والے۔ وَإِذَا اور اذا جب دعو دال عین واو دعو دعوت دی جاتی ہے، پکارا جاتا ہے، بلائے جاتے ہیں، پیش کے ساتھ آ رہا ہے پیسے وہ، اور اذا جب دعو پکارے جاتا ہے، بلائے جاتے ہیں، اللہ طرف اللہ کی طرف، ورسولہ اور رسول کی اس کے رسول کی طرف، لیحکما تاکہ یا وہ حکما فیصلہ کر دے، تاکہ وہ فیصلہ کر دے، بینا درمیان، ہم ان کے درمیان، حکما فیصلہ، حکم کرنا، فیصلہ کرنا، دونوں ہی ترجمے ہوتے ہیں حکم کے، بینہم ان کے درمیان، اذا جب، فریقن ایک گروہ، منہم ان میں سے، معرضون اعراض کرنے والا ہوتا ہے، منہ موڑنے والا ہوتا ہے، یعنی جب وہ دعوے تو کرتے ہیں اللہ کے رسول کی، کیا کرتے ہیں؟ بات مانتے، اطاعت کرتے ہیں، لیکن جب بھی ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے، تو کیا کر دیتا ہے ایک گروہ؟ اس فیصلے سے منہ موڑ لیتا ہے، ہمارے حق میں نہیں آیا یہ فیصلہ، آپ نے عدل نہیں کیا، ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا، ہمارے ساتھ یہ نقصان ہو گیا، کیونکہ وہ جب فیصلے کرتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ امیروں کو پریفر کرتے تھے کہ ان کے ذریعے سے کیا ہوگا؟ ہماری جیبیں گرم ہوں، تو اور غریبوں کے حق تلفیاں کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کا فیصلہ کر دیتے تھے تو ان کو پسند نہیں آیا کرتا تھا۔ اللہ نے فرمایا ایسے ہی منہ سے دعوے کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان کے، لیکن جب بھی فیصلہ کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ پیچھے ہٹتے ہوئے دکھائی دیں گے، مطلب اس چیز کو قبول نہیں کریں گے۔ اور جب پکارے جاتے ہیں اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف تاکہ فیصلہ کر دیں ان کے درمیان، جب ایک گروہ ان میں سے اعراض کرنے والا ہوتا ہے۔ چل ریپیٹ کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ اور ان اگر یا وہ کن ہو لا لیے ہم ان کے، اور اگر وہ ہو ان کے لیے الحق حق، یعنی انہی کے حق میں اگر فیصلہ آ رہا ہو، یا تو الیہ یا وہ واولف سب عطا آتے ہیں، حمزہ تایا آتے ہیں، الا طرف ہی اس کی طرف، مذعنین زا عین نون اس کے روٹ لیٹر ہیں، ایک ہی مرتبہ قرآن میں یہ ورڈ آیا ہے، ٹھیک ہے، مذعنین یعنی فرما بردار بن جاتا ہے، اگر حق میں فیصلہ آ جائے تو قبول کر لیتے ہیں، اور اگر حق میں فیصلہ نہ آئے تو انکار کر دیتے ہیں، یعنی کہ جب اذا فریق منہم موردون، جب حق میں فیصلہ نہیں آتا تو اسے اعراض کر لیتے ہیں، اور جب ان کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ مان لیتے ہیں، اور ایسے مانتے ہیں جیسے کہ بہت ہم مطیع فرما بردار ہیں۔ اور اگر وہ ہو ان کے لیے الحق حق یا سچا فیصلہ، انہی کے حق میں فیصلہ، وہ سب آتے ہیں اس کی طرف، اس فیصلے کی طرف، مذعنین یعنی مطیع فرما بردار بن کر۔ افی قلوبہم مرض، اب اللہ رب العزت سوال کر رہے ہیں کیا فی میں قلوب دلو، ہم ان کے، قلب کا پلورل قلوب، کیا پھر کیا فی میں قلوبہم ان کے دلوں میں مرض مرض ہے، یعنی منافقت کا مرض ہے، ام یا ارتابو را یا با اس کے روٹ لیٹر ہیں،
वावलिफ वो सब राइट शक में पड़े हुए हैं, या वो सब शक में पड़े हुए हैं, अम या यखाफूना या वो वानजब खाफा डरते हैं, अन के यही फल्लाहु अलैहिम या वो ही यानी कि जुल्म कर देगा, रूट लेटर है इसके हा या फा, हाई, ठीक है, और ये भी वर्ड एक ही मरतबा कुरान में। वो सब डरते हैं कि जुल्म करेगा अल्लाह अला पर, हिम उन पर, व रसूल हुआ और रसूल को उसके रसूल भी उन पर जुल्म करेंगे, नाउजुबिल्ला, बल्कि उलाइका यही लोग, हुमुज जालिमून, हम वो सब जालिमूना खुद जालिम, वही जालिम है, बल्कि यही लोग खुद जालिम हैं। क्या उनके दिलों में मर्ज है मुनाफिकत का, या वो सब शक में पड़े हैं कि वो सब डरते हैं कि वो जुल्म कर देगा अल्लाह उन पर, और उसके रसूल भी जुल्म कर देंगे, बल्कि यही लोग हम वो सब अज़ालिमूना जालिम है, ये जालिम है, अल्लाह उन पर जुल्म नहीं करता। अल्लाह ने फरमाया कि या ये तो ये जो नतीजा है निकल रहा है कि वो हक जब उनके फैसला उनके हक में आता है तब मान लेते हैं, और जब हक में नहीं होता नहीं मानते, या तो वो इस वजह से होगा कि मुनाफिकत का मर्ज है, या ये इस वजह से हो सकता है कि उनको डर है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल उनके साथ जुल्म ना कर दें। अल्लाह ने फरमाया हरगिज भी ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये खुद जालिम है, यानी इन्होंने ही अपनी जान पर जुल्म किया, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत से दूरी इख्तियार करके, एराज इख्तियार करके। आयत नंबर 51, इन्नमा काना कौलुल मुमिनीना, इन्नमा बेशक दर हकीकत काना है, कौलुल मुमिनीना कौल बात, अल मुमिनीना ईमान वालों का कौल, इजा जब दुऊ इलल्लाह, दू वावल को सब दआ पुकारे जाते हैं, दावत दिए जाते हैं, दाल आइन वाव दाऊ पुकारे जाते हैं, इलल्लाह इला तरफ, अल्लाह ही अल्लाह की तरफ, व और रसूल ही उसके रसूल की तरफ, लिया कुमा ली ताकि या वो हकमा फैसला कर दे, बैना दरमियान हम उनके दरमियान, अन के या वो वावलिफ सब कुलू कहते हैं कि वो सब कहते हैं, समियाना व अताना, समिया सीन मीम आइन, समा सुन लिया ना हमने, व और अता इताअत की ना हमने, और हम इताअत करेंगे, हमने सुन लिया और हमने इताअत की, व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, व और उलाइका यही लोग, हम वही, अल मुफ्लिहूना फलाह फला मीम वाले, फला पाने वाले हैं, यही लोग फला पाने वाले हैं। अल्लाह ने वो जो काफिर हैं उनका रवैया बयान किया, अब मोमिनीन का रवैया बयान किया कि जो काफिर होते हैं वो शक में पड़े रहते हैं, हक में फैसला आए कबूल कर लेंगे वरना एराज कर लेंगे, लेकिन ईमान वाले चाहे हक में फैसला आए ना आए, क्योंकि वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने फैसला किया है, तो वो उस पर क्या करते हैं, लब्बैक कहते हैं, और कहते हैं हमने सुना और अब हम इताअत करेंगे, चाहे हमें इससे नुकसान ही क्यों ना हो जाए, ठीक है। दर हकीकत है कौल, यानी जबान से निकली हुई बात, ईमान वालों का कौल जब से पुकारा जाता है अल्लाह की तरफ और उसके रसूल की तरफ ताकि वो फैसला कर दे उनके दरमियान, कि वो कहते हैं, यानी ईमान वाले वो सब कहते हैं कि हमने सुना और हमने इताअत की, और यही लोग वही फला पाने वाले हैं, यानी काफिरों के बारे में फरमाया अल्लाह ने जालिम है, और इनको कहा मुफलिह हैं, फला पाने वाले। वमन युतिल्लाह व और मन जो या वो इताअत करेगा अल्लाह अल्लाह की, व और रसूलहू व रसूल हु उसके रसूल की, व यख्शल्लाह व और या वो खशियत इख्तियार करेगा डरेगा अल्लाह अल्लाह से, व यत्तकी ही व और या वो तकवा इख्तियार करेगा ही उसका, फउलाइका फिर उलाइका यही लोग हुमुल फाइजून, यही कामयाब होने वाले लोग हैं। और जो इताअत करेगा अल्लाह और उसके रसूल की और वो डरेगा अल्लाह से और वो तकवा इख्तियार करेगा उसका यानी अल्लाह का, तो यही लोग वही फाइजून कामयाब होने वाले हैं। आयत नंबर 53, वअक़समू बिल्लाहि जहदा ऐमानिहिम, व और वावली को सब अक़समू कसमें खाते हैं, बिल्लाहि अल्लाह की, जहदन जहद का मतलब होता है बहुत कड़ी पक्की कसमें, ऐमानिहिम उनकी कसमें, ऐमान कसमें, हिम उनकी, और वो सब कहते हैं अल्लाह की पक्की पक्की उनकी कस्में, ला इन ला अलबत्ता इन अगर, अमरतहुम अमरा हुक्म दिया था आपने, हम उनको, ला यखरुजुन्ना
لا اور نون مشدد، ضرور بضرور، لام اور نون مشدد، ضرور بضرور یا وہ خرجا نکلیں گے، ضرور بضرور وہ نکلیں گے، اور وہ سب قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی پکی پکی کڑی کڑی ان کی قسمیں، البتہ اگر آپ نے حکم دیا، ہمارا حکم دیا تا آپ نے، اور اگر ہم نے کہنا میں نے حکم دیا تو کیسے کہیں گے؟ امرتو، امرتو ہے نا، ہم نے حکم دیا تو امرنا، میں نے حکم دیا امرتو، آپ نے حکم دیا امرتا، ٹھیک ہے، تا کا مطلب تم نے، ہمارا حکم دیں گے تا آپ ہم ان کو لا یخرجن، لا اور نون مشدد ضرور بضرور وہ نکلیں گے، قل آپ کہہ دیجئے لا تقسمو، لا نہیں، تا تم واول صف قسما قسمیں کھاؤ، طاعتن معروفتن، طاعتن، طاعتن اطاعت تو معروفتن پہچانی ہوئی ہوتی ہے، یعنی فرما برداری تو جانی پہچانی چیز ہے، ان اللہ بے شک اللہ خبیر باخبر ہے، بما اس سے جو تعملون تم سب عمل کرتے ہو، وہ سب قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی پکی ان کی قسمیں، البتہ اگر آپ نے حکم دیا ان کو ضرور بضرور وہ نکلیں گے جہاد کے لیے، آپ کہہ دیجئے نہیں تم سب قسمیں کھاؤ، بلکہ اطاعت تو معروف فتن جانی پہچانی ہوتی ہے، بے شک اللہ خبیر باخبر ہے اس سے جو تم سب عمل کرتے ہو، یعنی اللہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا گیا، یہ جب آ کے آپ کے سامنے پکی پکی قسمیں کھاتے ہیں کہ یا رسول اللہ حکم تو دیں، یہاں آپ کے منہ سے نکلا اور یہاں ہم کیا کریں گے؟ جہاد کے لیے نکل پڑیں گے، اللہ نے کہا جھوٹی قسمیں مت کھاؤ، جو اطاعت ہوتی ہے نا وہ دیکھ کر سمجھ میں آ جاتی ہے، یعنی کہ بندہ اگر جہاد کے لیے نکلنے والا ہوتا ہے اس کی تیاریاں بتا دیتی ہیں کہ وہ جہاد کے لیے جانا چاہتا ہے، لیکن جب کوئی یلغار ہوتی ہے کہ نکلو جہاد کے لیے، یہ گھروں میں آرام سے بیٹھے رہتے ہیں، بہانے بناتے ہیں، سستیاں کرتے ہیں، اور پھر لے کر کچھ نہ کچھ ایکسکیوز آتے ہیں کہ ہماری فصل پک گئی ہے، ہمارے بیوی بچے ہیں، ہمارا یہ معاملہ ہے، ہمارا وہ معاملہ ہے، ہم نے پچھلے اس میں سورے میں پڑھا تھا کہ کیسے کیسے ایکسکیوز دے رہے تھے وہ تبوک کے موقع پر کہ یا رسول اللہ روم کی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، آپ مجھے فتنے میں نہ ڈالیں، نعوذ باللہ، یعنی یہ ساری باتیں ایسے ایکسکیوز دے کے اپنی جانیں چھڑا لیتے تھے، تو اللہ نے فرمایا قسمیں مت کھا کر بتاؤ، اگر اطاعت ہوتی تو وہ تو دکھ جاتی، جانی پہچانی ہوتی، بے شک اللہ باخبر ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو، رپیٹ کر رہے ہیں، فائزہ طبیعت نہیں ٹھیک ہے؟ چل ہاں، عرفہ کا مطلب ہاں everything which is known it is called عرفہ، ٹھیک ہے، تو جو بھلی بات ہے یعنی کہ جو جانی پہچانی ایسی اوپن بات جس سے قانون فائدہ، آیت نمبر 50، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 54، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، قل آپ کہہ دیجئے تم سب اطاعت کرو اللہ، اللہ کی، کہنا مانو اللہ کا، واطیعوا الرسول اور تم سب اطاعت کرو الرسول، رسول کی، الرسول خاص رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کہہ دیجئے اللہ اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کرو، پھر ان اگر تولو، تولو
وہ منہ تم منہ موڑ لو، تم واللہ پھر جاؤ، فإنما پھر انما در حقیقت علی پر ہی ان پر یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ما جو ہم ملا حمل سے بنا یعنی بوجھ، ملا ملا جو بوجھ ڈالا گیا، پیش اور زیر ہے، پیسو ہے، پاس پیسو، ماضی مجہول، جو بوجھ ڈالا گیا ہے وہ انہی پر ہے، یعنی تبلیغ کا بوجھ وہ ان پر ہے، وعلیکم اور علی پر کم تم پر، ما جو ہم مل تم جو بوجھ تم پر ڈالا گیا ہے، ہم مل بوجھ ڈالا گیا ہے تم پر، یعنی تمہارا بوجھ تم پر ہے اور ان کا بوجھ ان پر ہے، وَإِن تُطِيعُوهُ اور ان اگر تا تم واؤ سب اطاعت کرو ان کی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی یعنی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تہتدو تا تم واؤ سب ہدایت پا جاؤ گے، اور اگر تم سب اطاعت کرو گے ان کی تو تم سب ہدایت پا جاؤ گے، وما اور ما نہیں علی الرسولی اللہ آ رہا ہے اس لیے ماں کا ترجمہ نہیں ہو جائے گا، اور ما نہیں علی پر الرسولی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ سوائے البلاغ المبین صفت موصوف ہے، خاص کلم کلا پہنچا دینا ہے، یعنی اوپنلی اس چیز کی تبلیغ کر دینا ہے، یعنی ان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ پکڑ پکڑ کے تم کو ہدایت دے، ان کا صرف اتنا کام ہے کہ وہ حق کو آپ تک پہنچا دے، ہدایت کا ذمہ تو اللہ کے ذمے ہے۔ آپ کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر اگر وہ تم سب پھر جاؤ گے تو در حقیقت ان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو جو بوجھ ڈالا گیا ہے وہ انہی پر ہے، اور تم پر ہے جو تم بوجھ ڈالے گئے ہو، اور اگر تم سب اطاعت کرو گے ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تم سب ہدایت پا جاؤ گے، اور نہیں ہے رسول پر سوائے کلم کلا پہنچا دینا، یعنی نہیں ہے رسول پر ذمہ داری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سوائے کلم کلا پہنچا دینے کی، تو اللہ نے فرما دیا کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو نبی کی اطاعت لازمی ہے، رسول کی اطاعت، لیکن نبی کے جو ہوتی ہے وہ کیا کی جاتی ہے کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ کوئی خاص شریعت نہیں لے کر آتے ہیں، رسول جو ہوتے ہیں خاص شریعت لے کر آتے ہیں، اور رسول کی اطاعت کمپلسری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ رسول کچھ اپنے پلے سے نہیں کہتے، وہ جو اللہ کہتا ہے ان کو وہ کنوے کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا اگر تم ہدایت پانا چاہتے ہو تو ان کی اطاعت کرو، یعنی دین دونوں چیز پر بیس کرتا ہے، صرف اللہ کو مان لینا کافی نہیں ہے، نبی کی اطاعت بھی ضروری ہے، اور کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں کر کے دکھائیں جو اللہ ہم سے چاہتا ہے، تو ان کی اگر ہدایت یافتہ ہونا ہے تو ان کی اطاعت لازمی ہے۔ وعد اللہ حق آیت نمبر 55، وعد اللہ الذین وعدہ اللہ کا الذین ان لوگوں سے ہے آمنو جو ایمان لائے ہیں، وعدہ کیا ہے اللہ نے الذین ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے من سے تم میں سے، وعملوا الصالحات اور واولکن سب نے عمل کیا صالحات نے، لیستخلفنہم لام اور نون مشدد ضرور بضرور، یا وہ استخلفا خلیفہ بنا دے گا، ہم ان سب کو جانشین بنا دے گا، ان سب کو خلیفہ بنا دے گا، ان سب کو وائس جیرنٹ کہہ لیں، خلیفہ کہہ لیں، یعنی ریپریزنٹیٹیو کہہ لیں۔ اللہ کا وعدہ ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں تم میں سے اور ان سب نے عمل کیے ہیں نیک، ضرور بضرور وہ بنا دے گا خلیفہ ان سب کو فی الارضی زمین میں، کما جس طرح سے استخلفا اس نے خلیفہ بنایا تھا، الذین ان لوگوں کو من سے قبل پہلے تھے، ان سے پہلے تھے، یعنی ابھی امت محمدیہ کو خلیفہ بنایا گیا، اس سے پہلے بنی اسرائیل خلیفہ تھے، ٹھیک ہے، ولا یمکنن اور لام اور نون مشدد ضرور بضرور، یا وہ مکنا ٹھکانہ دے گا، جماؤ دے دے گا، اور ضرور بضرور وہ جماؤ دے دے گا لہم ان کے لیے، دینہم ان کے دین میں، یعنی ان کو ان کے دین میں جمع دے گا، ٹھکانہ دے دے گا یعنی جمع دے گا، الذی وہ جس نے ارتدا، الذی وہ جو ارتدا راضی ہو گیا، پسند کر لیا ہے، لہم ان کے لیے، کس میں ان کو جماؤ دے دے گا، اس دین میں جو پسند کیا ہے اس نے ان کے لیے، یعنی دین اسلام کو اللہ نے پسند کیا ہے، لہم ان کے لیے،
ولا یبدلنہم و اور لام اور نون مشدد ضرور بضرور یا وہ بدل کر دے گا ہم ان کو من بعدی من سے بعدی بعد خوفہم ان کے بعد خوف کے بعد سے امن. ابھی مکہ میں مسلمان خوف میں جی رہے تھے نا, اللہ نے پھر مدینہ میں کیا کیا, امن عطا فرما دیا. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ جس دین سے راضی ہے اس دین میں ان کو پہلے جما دے گا, ان کو خلافت دے دے گا اور ان کے خوف کو زائل کر کے امن عطا کر دے گا. یا عبدو یا وہ یا عبدوننی لا یشرکون یا وہ وانون سب ابدا عبادت کرتے ہیں نی میری, وہ سب عبادت کرتے ہیں میری کریں گے میری, لا یشرکون لا نہیں یا وہ وانون سب شرکا شرک کریں گے بھی با ساتھ یا میرے ساتھ شیئن کسی چیز کو بھی. ومن کفرا و اور من جو کفرا کفر کرے بعد ذالکا بعد ذالکا اس کے بعد فاولئک پھر اولئک یہی لوگ ہم وہی الفاسقون فاسق ہیں نافرمان ہیں. اب اللہ نے ریوارڈ بتائے ہیں ان لوگوں کے جو کیا کہا پچھلی آیت میں, وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا, اگر تم سب اطاعت کرو گے ان کی تو کیا کر جاؤ گے, ہدایت پا جاؤ گے. تو اللہ نے فرمایا ہدایت کا ثمرہ میں کس شکل میں دوں گا, تمہیں خلیفہ بنا دوں گا, تمہیں تمہارے دین جو میں نے پسند کیا اس دین میں جما دوں گا, تمہارے لیے خوف بدل کر امن عطا کر دوں گا, اور تم اس حال میں رہو گے کہ نہ تم میرے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو گے نہ میرے ساتھ کسی کو شرک کرو گے. یعنی یہ کوالٹیز میں تم کو عطا کر دوں گا. اور اتنے ہونے کے بعد بھی اگر کوئی کفر کرے تو اللہ نے فرمایا وہی فاسق نافرمان حد سے بڑھنے. فسق کا مطلب ہے حد سے بڑھنا. اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں تم میں سے اور ان سب نے عمل کیے ہیں نیک, ضرور بضرور وہ خلیفہ بنا دے گا ان سب کو زمین میں, جس طرح سے خلیفہ بنایا تھا اس نے ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے یعنی کہ بنی اسرائیل کو. اور ضرور بضرور وہ ٹھکانہ یعنی جماؤ دے دے گا ان کے لیے ان کے دین میں, وہ جو ارتدا اس نے پسند کر لیا ہے ان کے لیے یعنی دین اسلام. اور ضرور بضرور وہ بدل دے گا ان کے لیے ان کے خوف کے بعد سے امن کو, اور وہ سب عبادت کریں گے میری, نہیں وہ سب شرک کرنے والے ہیں میرے ساتھ شیئن کسی چیز کو بھی, اور جو کفر کرے گا اس کے بعد تو یہی لوگ وہی حد سے بڑھنے والے فاسق ہیں. چل ریپیٹ کریں ایک اور, ہاں چل یہ بڑی ہے کیا, ہاں چلے طویل ہے, پہلے آپ ریپیٹ کر لیں ایک ہی ورڈ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ و اور اقیمو قائم کرو الصلاۃ نماز و اور آتو عطا کرو واولکتم سب الزکاۃ زکات و اطیعوا الرسول و اور واولکتم سب اطاعت کرو الرسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, لعل تاکہ تم سب ترحمون تم سب رحم پیش اور زبر پیسو ہے تم سب پر رحم کیا جائے. تم سب قائم کرو نماز اور تم سب ادا کرو زکوٰۃ اور تم سب اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, تاکہ تم سب پر رحم کیا جائے. یعنی اگر بندہ رحم چاہتا ہے اللہ رب العزت کا تو کیا کرے, رسول کی اطاعت کرے, نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے. یعنی روح کا تزکیہ کرے نماز کے ساتھ, مال کا تزکیہ کرے زکوٰۃ کے ساتھ, پاک کرے اپنے مال اور روح. لا تحسبن الذین کفروا, لا نہیں اور نون مشدد کے ساتھ آ رہا ہے ہرگز نہیں, لا اور نون مشدد ہرگز نہیں, تا آپ حسبا گمان کریں, ہرگز نہیں آپ گمان کریں, الذین ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے کفر کیا, موجزینا عاجز کرنے والے ہیں فی الارض زمین میں, یعنی اللہ کو وہ ہرگز عاجز نہیں کر سکتے, اللہ کو وہ کسی معاملے سے روک نہیں سکتے. ہم النار و اور ماوا ٹھکانا ہم ان کا النار آگ ہے, جہنم کی آگ ہے. ولبئس المصیر و اور لا البتہ بیسا برا ہے المصیر ٹھکانا یا لوٹنے کی جگہ. ہرگز نہیں آپ گمان کریں ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے, عاجز کرنے والے ہیں زمین میں, یعنی ہرا نہیں سکتے اللہ کو زمین میں, اور ان کا ٹھکانہ تو آگ ہے, اور البتہ برا آگ ہے لوٹنے کا مقام, لوٹنے کی جگہ, لوٹنے کا ٹھکانہ. یا ایھا الذین آمنوا, اب یہاں سے پھر سے حکم آ رہا ہے جو ہم پہلے پڑھا رہے تھے نا گھر کے معاملات کے بارے میں, تو یہاں پر پھر سے احکام آتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا,
یا ایھا اے الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو لیستأذن کم الذین ملکت لی اب یہاں پر لی کا ترجمہ ہے کہ یا وہ اذنا اذن یعنی کہ اجازت سین تا مانگے اذن مانگے اجازت مانگے کم تم سے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کہ وہ اجازت مانگے سینتا مانگے کم تم سے حمزہ زال نون اذن کا مطلب ہوگا اذن اجازت اور حکم بھی ہوتا ہے ترجمہ یہاں پر اجازت کا ترجمہ ہے اور سینتا کا مطلب ہوگا مانگے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو وہ یہ کہ وہ اجازت مانگے سب نہیں ہے وہ اجازت مانگے سین تا تم مانگے تم سے الذین وہ لوگ جو ملکت ملکیت ہیں ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ کی ایمان دائیں ہاتھ کم تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت یعنی جو تمہارے سرونٹس ہیں جو تمہارے گھر میں کام میڈ ہیں سرونٹس ہیں وہ اجازت طلب کریں والذین اور الذین وہ لوگ جو کیا اجازت طلب کریں یعنی تمہارے روم میں آنے سے پہلے نوک کر کے آیا کریں اس کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے والذین لم یبلغوا اور الذین وہ لوگ جو لم نہیں یا وہ والی سب بلغا پہنچے ہیں الحلم یعنی کہ حلم یعنی بلوغت کی عمر کو حلم کی عمر کو نہیں پہنچے ہیں تو منکم تم میں سے ثلاثہ 3 مرتبہ باقی سارے لوگوں کو جو آپ کے سرونٹ ہے جو آپ کے میڈ ہیں جو آپ کے گھر میں کام کرتے ہیں نوکر نوکرانیاں ان کو چاہیے کہ وہ اجازت طلب کر کے آئیں جب بھی آپ کے روم میں نوک کر کے آئیں اور جو ابھی تک بلوغت کو نہیں پہنچے وہ 3 مرتبہ نوک کر 3 مرتبہ وہ کون سے اوقات ہیں وہ آگے بتائے جا رہے ہیں ان کو ہر دفعہ نوک کر کے آنا ہے جو بڑے لوگ ہیں اور جو چھوٹے بچے ہیں جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے ان کو 3 اوقات میں ضرور نوک کر کے آنا ہے دروازوں پر اب وہ 3 اوقات کون سے ہیں من قبل صلاۃ الفجر من سے قبل پہلے صلاۃ نماز فجر کی نماز سے پہلے پہلا وقت وہینا اور ہینا جب وقت جس وقت تدعون تا تم ودعا کا مطلب رکھ دینا ٹھیک ہے یعنی رکھ دیتے ہو یا اتار دیتے ہو ثیابکم ثیاب کپڑے تمہارے کپڑے من الظہیرتی من سے ظہیر دوپہر کے وقت انسان کیا کرتا ہے نا دوپٹے سائڈ میں رکھ کے لیٹ جاتا ہے آرام سے تو اس اوقات میں بھی کیا کرنا ہے ان کو اجازت دینی ہے پہلا نماز فجر سے پہلے دوسرا ظہر کے وقت جب تم قیلولہ وغیرہ کرتے ہو اس وقت ومن بعدی صلاۃ العشاء اور من سے بعد سے صلاۃ العشاء نماز العشاء عشاء کی نماز کے بعد فجر کی نماز سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد اور ظہر کے وقت جب قیلولہ وغیرہ کا ٹائم ہوتا ہے ان تمام اوقات میں جب انسان پرائیویسی میں ہوتا ہے اپنی تو اس اوقات میں ان چھوٹے بچوں کو بھی اجازت طلب کر کے ہی نوک کر کے روم میں آنا چاہیے سلاس اورات کیا کہا گیا یہ 3 کیا ہیں اورات پردے کے وقت اورات یعنی کہ چھپانے کے سطر پردے کے اوقات ہیں لا لیے تمہارے لیے لیسا نہیں علیکم علی پر تم پر ولا اور لا نہیں علی پر ہم ان پر جناحن کوئی گناہ کوئی حرج بعد ہننا ان 3 موقعات کے بعد یعنی وہ جب چاہیں بغیر نوک کے بھی آ سکتے ہیں اگر وہ آپ کے گھر میں کام کرتے ہیں چھوٹے بچے ہیں تو پھر اب اس میں اپنے خود کے بچے بھی شامل ہو گئے تو ان کو ان 3 اوقات میں نوک کر کے دروازہ آنا چاہیے لیکن اس کے علاوہ جو 3 اوقات کے علاوہ ہے وہ ان کے بعد ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ بغیر نوک کے بھی آ سکتے ہیں طوافون واو نون سب طواف سے بنا طواف میں کیا ہوتا ہے چکر کاٹتے ہیں نا بار بار آنا جانا چکر کاٹنا طوافون بکثرت چکر کاٹتے ہیں طواف واو کے اوپر شد ہے شد کا مطلب بہت بار بار آنا جانا لگا رہتا ہے پینسل لینے آ گئے پین لینے آ گئے کوئی کچھ لینے آ گئے کوئی کپڑا لینے آ گئے کوئی جھاڑو لینے آ گئے تو بار بار آتے رہتے ہیں چکر کاٹتے رہتے ہیں علیکم تم پر چکر کاٹتے رہتے ہیں تم پر بعدکم علی بعد بعدکم ایک دوسرے پر یعنی تم ایک دوسرے کے سامنے چکر کاٹتے رہتے ہو یعنی بار بار روم سے اندر باہر آنے جانے کا کام کرتے رہتے ہو طوافون بہت کثرت سے شد کی وجہ سے کثرت آ گئی
کثرت سے چکر کاٹتے ہیں، اب آنے جانے کا کام کرتے ہیں، علیکم تم پر یعنی تمہارے روم میں، بعضکم تم میں سے بعض، علی بعضن بعض پر یعنی تم ایک دوسرے پر یعنی ایک دوسرے کے روم میں آنے جانے کا کام کرتے ہو، کذالک اسی طرح، یا وہ بیان کرتا ہے اللہ اللہ، لالیکم تمہارے لیے، الآیات نشانیوں کو، آیتوں کو، واللہ اور اللہ علیم حکیم علم والا اور حکمت والا ہے، یعنی یہ آیتیں اللہ نے حکمتاً بیان کی ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ یہ پرائیویٹ ٹائم ہوتے ہیں اور اس میں کسی کا عمل دخل کیا ہوتا ہے، انسان کو گناہ کی طرف وہ کر سکتا ہے، تو اسی لیے اللہ نے ان تمام اوقات کے وہ بتا دیے ifs and buts۔ ہم ایک بار مرتبہ اور ریپیٹ کرتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ کہ وہ اجازت مانگے تم سے وہ لوگ جو ملکیت ہیں تمہارے دائیں ہاتھ کی، یعنی تمہارے جو سرونٹس ہیں اور جو تمہاری میڈ ہے، اور وہ لوگ جو نہیں وہ سب پہنچے ہیں الحلم، حلم کی عمر یعنی بلوغت کی عمر کو، تم میں سے ثلاث مرہ وہ 3 مرتبہ کیا کریں، اجازت طلب کریں، من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، فجر کی نماز سے پہلے، وحینا اور جس وقت تم سب رکھ دیتے ہو تمہارے کپڑوں کو، من الظہیرتی ظہر کے وقت یا دوپہر کے وقت، ومن بعد صلاۃ العشاء اور عشاء کی نماز کے بعد سے، ثلاث عوراتن یہ 3 کیا ہیں، عورات ہیں، پردے کے وقت ہیں، تمہارے لیے نہیں ہے تم پر اور نہ ہی ان پر کوئی گناہ، ان کے بعد ان 3 اوقات کے بعد کوئی گناہ نہیں ہے، طوافون بہت کثرت سے چکر کاٹتے ہیں تم پر، تم ایک دوسرے پر یعنی وہ تم پر اور تم بھی ایک دوسرے پر کثرت سے چکر کاٹتے ہو، یعنی ایک دوسرے کے روم میں آتے جاتے ہو، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیتیں اور اللہ علم و حکمت کا ہے۔ کتنی باریکی ہے نا ہمارے دین میں، کیا کیا باتیں ہیں جو اس میں نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر فیلڈ کو، ہر اس کو کور کیا ہے ماشاء اللہ۔ چلیں ریپیٹ کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 59، وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور اذا جب بلغا پہنچ جائیں، بلغت کو الاطفال، طفل کا پلورل ہے، اطفال بچے، اور جب پہنچ جائیں الاطفال بچے، منکم تم میں سے، الحلم بلغت کی عمر کو، حلم کی عمر کو، فلیستأذنوا، پھر لام کے اوپر سکون چاہیے کہ، یا وہ واو الف سب، اذنا اذن یعنی اجازت، سینتا مانگے، پھر چاہیے کہ وہ سب اجازت مانگے، کما جس طرح سے، استأذنا اذنا اجازت، سینتا مانگتے ہیں، الذین وہ لوگ جو، من قبلہم من سے قبل پہلے، ہم ان کے پہلے ہیں، جو ایک سے پچھلی آیت میں بیان کیا، یعنی ان کے جو سرونٹس ہیں، جس طرح سے وہ اجازت مانگتے ہیں ان کو بھی، یعنی ان کے خود کے بچوں کی بات ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر غلاموں اور یا نوکروں کی، غلام نہیں خیر اب تو نوکر وغیرہ کی بات ہے، میڈ اور سرونٹس کی، یہاں پر اپنے خود کے بچوں کی بات ہو رہی ہے، اور جب پہنچ جائے بچے تم میں سے بلوغت کی عمر کو، پھر چاہیے کہ وہ سب اجازت مانگے، جس طرح سے اجازت مانگتے ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے ہیں، کذالک اسی طرح، یبین یا وہ بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے اللہ لالیکم تمہارے لیے، آیات ہی اس کی، یعنی اپنی آیتیں بیان کرتا ہے، واللہ اور اللہ علیم علم والا، حکیم حکمت والا ہے۔ اور جب پہنچ جائیں بچے تم میں سے بلوغت کی عمر کو، پھر چاہیے کہ وہ سب بھی اجازت طلب کریں، جس طرح سے اجازت طلب کرتے ہیں وہ لوگ جو ان سے پہلے ہیں، ان سے پہلے بیان کیے گئے ہیں، اسی طرح وہ بیان کرتا ہے اللہ وہ، یعنی اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتوں کو، اور اللہ تو علم و حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 60، والقواعد من النساء، اور قواعد قاعد دال، قاعد کا مطلب بیٹھنا، قواعد بیٹھنے والیاں، اور القواعد بیٹھنے والیاں، من سے النسائی عورتوں میں سے، اللاتی، اللاتی کا پلورل ہے اللاتی، جیسے الذی کا پلورل ہے الذین، اسی طرح اللاتی کا پلورل ہے اللاتی، ٹھیک ہے، کھڑی زبر کے ساتھ، وہ جو، لا یرجونا لا نہیں، یا وہ واو نون سب، رجا را جیم حمزہ، امید، ہاں نہیں امید ہے، نہیں امید رکھتی ہیں، نکاح کی،
اور بیٹھنے والیاں یعنی جو گھروں میں رہتی ہیں بیٹھنے والیاں عورتوں میں سے وہ جو نہیں امید رکھتی ہیں نکاح کی، یعنی یا تو بڑھاپے کو پہنچ چکی ہیں یا وہ اتنی مطلب ان کے جو اللہ نے جو ایک ہوتا ہے نا ایک لیول پر آ کر شہوت وغیرہ سب ختم ہو جاتی ہے، تو اس عمر میں آ کر فلیسا پھر لیسا نہیں علا پر ہننا ان پر جناح کوئی گناہ ان کے یا یدعنا یا وہ ودع رکھ دے نہ وہ سب عورتیں یا وہ نون سب دعا رکھ دیں سیابہن سیاب ہننا ان کے سیاب یعنی ان کے حجاب، ٹھیک ہے، اگر وہ حجاب نہ لیں تو کوئی حرج نہیں، غیر متبرجات لیکن کیا شرط ہے، غیرہ نہ ہو متبرجات تبرج کرنے والی، با ریم را جیم اس کے روٹ لیٹر ہے با را جیم، برجا کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا کسی چیز کو، ہم دیکھتے ہیں نا برج جو ہوتی ہیں مینارے جو سوری برج اس کو کیا کہتے ہیں جو ڈوم ہوتے ہیں اس اوپر کے جو، تو وہ کیسی ہوتی ہے ظاہر ہوتی ہے نا، اس کو دیکھ کر کوئی بھی پہچان لیتا ہے، تو ظاہر کرنے کا ترجمہ آتا ہے براجا کا، ٹھیک ہے، اور یہ آتن آ رہا ہے فیمیل پلورل ہے ظاہر کرنے والیاں، ٹھیک ہے، نہ ظاہر کرنے والیاں ہوں کس کو، بزینتن زینت کو، اپنی زینتوں کو اپنے بیوٹی کو ظاہر نہ کرنے والیاں ہوں، تو اگر وہ حجاب نہ بھی لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور ان کے یستعففنا یا وہ نون سب، یہ نون کے اوپر فتح آ رہا ہے اس سے پہلے سکون ہے فیمیل پلورل کے لیے، اونا آتا ہے میل پلورل کے لیے، نون کے اوپر فتح اور سکون آتا ہے فیمیل پلورل کے لیے، یا وہ نون سب عین فافا عفت پاک دامنی اختیار کریں، ہم نے کل بھی پڑھا تھا یہ ورڈ، خیرن بہتر ہے لا لیے ہننا ان کے لیے، یعنی اگر وہ لے لے حجاب اور بھی زیادہ بہتر ہے، اگر نہ بھی لیں کوئی حرج نہیں، اگر وہ اتنی بڑھاپے کو پہنچ چکی ہیں کہ نہ ان کے اندر نکاح کی خواہش ہے نہ کوئی ان سے نکاح کی خواہش رکھے گا، تو ایسی صورت میں جیسے ہوتا ہے نا بہت انسان کی کمر جھک گئی بڑھاپا آ گیا کھال لٹک گئی اب تو کوئی خوبصورتی بچی نہیں، تو اس صورت میں اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ اپنے حجاب رکھ دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کریں، اور یہ کہ وہ عفت اختیار کریں بہتر ہے ان کے لیے، اور اللہ سننے اور جاننے والا ہے، اور بیٹھنے والیاں عورتوں میں سے وہ جو نہیں امید رکھتی ہیں نکاح کی، پھر نہیں ہے ان پر کوئی گناہ کہ وہ رکھ دے یا اتار دے ان کے حجاب کو، سیاب ثوب کا پلورل ہے، ثوب کا پلورل سیاب یعنی کپڑے، اب کپڑے سے مطلب حجاب، بغیر متبرجات بغیر ظاہر کیے ہوئے زینت کو، یعنی زینت ظاہر نہ کریں اپنی خوبصورتی اپنی بیوٹی کو مطلب ظاہر نہ کریں، اور یہ کہ وہ عفت اختیار کریں باقی پاک دامنی اختیار کریں بہتر ہے ان کے لیے، اور اللہ تو سننے اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 61 لیس علی العام حرج ولا علی ایک کام، یہ بہت طویل آیت ہے، ہم پہلے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 61 لیس علی العام، لیسا نہیں علی پر العام اندھے پر، و اور لا نہیں حرجن کوئی حرج کوئی گناہ، و اور لا نہیں علی العرج عارج کہا جاتا ہے لنگڑے کو، عامہ کہا جاتا ہے اندھوں کو، ٹھیک ہے، اور نہیں ہے کوئی نہیں ہے کسی اندھوں پر حرجن کوئی گناہ، و اور لا نہیں علی پر العرجی لنگڑوں پر حرجن کوئی گناہ، ولا و اور لا نہیں علی پر مریض پر حرج کوئی حرج، کس بات حرج نہیں ہے کہ وہ کسی کے گھر سے لے کر کھانا کھا لے، اس پر کوئی حرج نہیں، آگے کیا آ رہا ہے، ولا علی انفسکم و اور لا نہیں علی پر انفسکم تمہاری نفسوں پر یعنی تمہارے اپنے اوپر کوئی حرج، ان کے تاکلوا تا تم واولی سب اکلا کھا لو، من سے بیوتکم تمہارے گھروں سے یعنی تمہارے خود کے گھروں میں سے، او یا بیوت آبائکم بیوت گھر آبا باپ داداؤں کے باپوں کے حکم تمہارے باپ داداؤں کے گھروں میں سے تم کھا لو، او بیوت امہاتکم او یا بیوت گھروں سے امہاتکم ام کا پلورل ہے امہات ماؤں کے تمہاری ماؤں کے گھروں سے، او یا بیوت اخوانکم بیوت گھروں سے
इख्वानिकुम तुम्हारे, हाँ, भाइयों के घरों से। इख्वान, अखू का प्लूरल है इख्वान, भाइयों के घरों से। यानी ना तुम्हारे बाप दादा के घर से खाने में कोई हर्ज है, ना तुम्हारी माँ और नानियों के घर से खाने में हर्ज है, और ना ही तुम्हारे भाइयों के घरों से खाने में हर्ज है। और औ बुयूत अखवातिकुम, औ या बुयूत घरों से, अखवात, उख्तुन का प्लूरल है अखवात, बहनों के, तुम तुम्हारी तुम्हारी बहनों के घरों से। औ या बुयूती आमामिकुम, औ या बुयूत घरों, आमाम, उम्म का प्लूरल है आमाम, अम्मुन का प्लूरल आमाम यानी चचाओं के, तुम तुम्हारे आमामकुम आमामिकुम तुम्हारे चचाओं के घरों से। और बुयूती अम्मातिकुम, औ या बुयूती घरों से, अम्मातिकुम तुम्हारी फुप्पियों के घरों से। अम्मात फुप्पी, कुम तुम्हारी। देखें, जो अम्मुन और अम्मतुन कहा जाता है, जो फादर के साइड होते हैं ना भाई बहन, उनको कहा जाता है। खाला और खालुन कहा जाता है जो मदर के साइड होते हैं। तो पैटर्नल जो है वो अम्मुन और अम्मतुन, और मैटरनल जो है वो कौन है, खालुन और खालत। ठीक है, तो यहाँ पर कौन हो गए, चचा फुफिया, और वहां पर मामू और खाला है। हाँ, खाला और मामू एक ही उसमें, हाँ, खालू और मामू दोनों को खालू ही कहा जाता है अरबी जबान में। यानी माँ के घर वाले सब एक ही लेवल पर है, एक दर्जे पर है, बाप के घर वाले सब एक दर्जे पर है। ठीक है, तो चाचा हो, ताया हो, या फिर बाप का भाई हो, और बहन जितनी भी होंगे सबको फूफी कहा जाएगा, तो इस तरीके से। ठीक है, और फूफी के जो हस्बैंड है उनको भी आमुन कहा जाता है, चचाई कहा जाता है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो उसका तर्जुमा फूफा। और ना ही हर्ज है आमामिकुम, आमाम चचाओं के, कुम तुम्हारे, औ या बुयूती घरों से, अम्मात, अम्मात, अम्मतुन का प्लूरल है अम्मातुन, फुफियों के, कुम तुम्हारी तुम्हारी फुफियों के घरों से। औ बुयूती अखवालिकुम, खाला, खालुन का प्लूरल है अखवाल। औ या बुयूती घरों से, अखवालिकुम मामुओं के घरों से। औ या बुयूती घरों से, खालातिकुम तुम्हारी खालाओं के घरों से। औ या बुयूती, औ माँ मलक, मलक तुम मफातिहतहु, औ जो माँ जो, औ या माँ जो, मलका मालिक हो तुम मफातिहहु, मफाती मिफ्ता का प्लूरल है, मफाती चाबियों, वो उसके, उसकी चाबियों के तुम मालिक। यानी जिन घरों की चाबियां तुम्हारे कस्टडी में है, उन घरों में भी जाके तुम खा सकते हो, जब चाहे ऑर्डर करे खाएं। औ सदीकिकुम, अल्लाह अकबर, कितना बेस्ट यहाँ पर एंड किया है। औ या सदीक दोस्तों, कुम तुम्हारे तुम्हारे दोस्तों के घरों से भी खाने में तुम्हें कोई हर्ज नहीं है। लैसा अलैकुम जुनाहा, लैसा नहीं आला पर, कुम तुम पर, जुनाहा कोई गुना, अन के ताकुलू ता तुम वावलिफ सब, अकला खाओ, जमीयन एक साथ इकट्ठे, सारे के सारे। औ अश्तातन, शत्ता, शत्ता का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े होना, अलग अलग हो जाना। औ या अश्तातन अलग अलग, चाहे तो सब लोग मिलके खा लो, चाहे तो अलग अलग खा लो। अब जहाँ लोग मिलकर खा सकते हैं तो इट्स वेल एंड गुड, और जहाँ नहीं खा सकते तो वो अलग अलग भी खा सकते हैं। अल्लाह ने कोई जबर नहीं किया कि मिलकर ही खाना है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है, जब बंदे मिलकर खाते हैं एक दस्तरखान पर बैठकर, तो दो का खाना तीन को और तीन का खाना चार को पूरा होता है। ठीक है, तो उसमें अल्लाह और मजीद बरकत अता करते हैं। तो मिलकर खाना ज्यादा अफजल है बनिस्बत अकेले खाने के, लेकिन ये नहीं है कि गुनाह है। फ़इज़ा दखलतुम बुयूतन, फिर इज़ा जब दखला दाखिल होते हो तुम सब, बुयूतन घरों में, फसल्लिमू, फिर वालेकुम सब सल्लिम सलाम कर लिया करो, अला अनफुसिकुम, अला पर, अनफुसी नफ्सोकुम तुम्हारी नफ्सों पर, यानी तुम्हारे घर वालों पर, तुम्हारे अपनों पर सलाम कर लिया करो। तहियतन, तहिया है, तोहफा है, दुआ है, तहिया यानी ग्रीटिंग है, दुआ है। मिन इंदिल्लाह, मिन से इंदा पास, अल्लाह ही अल्लाह के पास से, मुबारकतन तय्यबतन, कितना पाक है वो सलाम, बरकत भी है और पाकीज़ा भी है। बरकत का हम लफ्ज ले ही आते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो बाबरकत भी है और दुआ भी है, क्योंकि आप उसमें दुआ दे रहे होते हैं, और पाक तरीन सलाम है। अब जिस तरह से सफवान सफवान ने कहा था, है ना, कि उन वो जब आप सलाम कर रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत सफानी, हजरत उमैर ने कहा था, हजरत उमैर बिन वहाब ने, कि जब वो अपना सलाम पेश किया उन्होंने, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सलाम पेश किया और कहा, ए उमैर,
ہمارا سلام تمہارے سلام سے زیادہ بہتر ہے. یعنی تم زمانے جاہلیت کا جو سلام کرتے ہو اس سے ہمارا سلام زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں کیا ہے، دعا بھی ہے، اس میں برکتیں بھی ہیں، اور وہ پاک ترین سلام ہے. اور یہ کس کی جانب سے؟ یہ اللہ کی جانب سے. یہ سلام اللہ ہی نے سکھایا ہے ہمیں. کذالکا کہا جاتا ہے نا، اب تو سلام بینکم، تمہارے درمیان سلام کو عام کرو، چاہے تم انہیں جانتے ہو چاہے تم انہیں نہیں جانتے. کذالک اسی طرح یبین، یا وہ بیان کرتا ہے اللہ علیکم تمہارے لیے الآیات کی آیتیں، اسی طرح بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے اللہ تمہارے لیے آیتیں تاکہ تم سب تعقلون، عقل کا استعمال کرو، عقل اور فہم سے کام لو. یعنی اللہ نے کتنی ڈیٹیل میں ساری گھر بتا دیے نا کہ کہاں کہاں سے تم بے حرج بے جھجک کھا سکتے ہو. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ روزانہ اپنے گھر میں، اللہ نے کہا ہے دوسروں کے گھروں سے کھاؤ، ہم اپنے گھر میں کھانا پکانا چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں ہے کوئی گناہ جس نہیں ہے اندھوں پر کوئی گناہ، اور نہ ہی عارج لنگڑوں پر کوئی گناہ، ولا ادا، اور نہ نہیں ادا پر، کس پر؟ مریض پر. اور نہ ہی مریض پر کوئی گناہ ہے کہ وہ کہیں سے کھائے، اگر کہیں سے لے کر بھی کھا لے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ کسی کے بھی گھر سے کھا سکتے ہیں. اور نہ ہی تمہارے اپنے اوپر ہے کہ تم کوئی گناہ کے تم کھا لو تمہارے گھروں میں سے، اور تمہارے گھروں میں سے، یا تمہارے باپ داداؤں کے گھروں میں سے، یا تمہاری ماں اور نانیوں کے گھروں میں سے. امہات کا ہے نا، صرف نہیں کا، امہات یعنی وہ پوری اوپر جو نسل چلی جا رہی ہے، تمہارا جو نسب ہے تمہاری ماں اور نانیوں کے گھروں سے، او بیوتی اخوانکم، یا تمہارے بھائیوں کے گھروں سے، او بیوتی اخواتکم، یا تمہاری بہنوں کے گھروں سے، یا تمہارے امامکم چچاؤں کے گھروں سے، یا تمہاری اماتکم پھپھیوں کے گھروں سے، او بیوتی اخوالکم، یا تمہارے ماموں کے گھروں سے، اخوال ماموں کے گھروں سے، یا تمہاری خالاؤں کے گھروں سے، خالاتکم خالاؤں کے گھروں سے، او یا ما جو ملکت مالک ہو تم، مفاتیحہ اس کی چابیوں کے، ان گھروں سے بھی تم کھا سکتے ہو، او صدیقکم، یا تمہارے دوستوں کے گھروں سے بھی. انسان ان تمام گھروں میں ڈرتا ہے، دوست کے گھر میں نہیں ڈرتا، حالانکہ وہ قریبی رشتے دار ہے. اللہ اکبر. لیس علیکم جناح، نہیں ہے کوئی تم پر کوئی گناہ کہ تم سب کھاؤ اکٹھے ایک ساتھ، یا اشتاتن اکیلے اکیلے الگ الگ. پھر جب داخل ہو تم گھروں میں تو تم سب سلام کر لیا کرو اپنی نفسوں پر، اپنے آپ پر، یعنی کہ اپنے اوپر جو تمہارے گھر والے ان پر. اور یہ بھی حکم ہے اگر گھر میں کوئی نہ ہو تب بھی سلام کیا کرو، کیونکہ وہاں پر فرشتے موجود ہوتے ہیں. تمہارے اپنوں پر سلام کیا کرو. تحیہ دعا ہے اللہ کی جانب سے، اللہ کے پاس سے یہ دعا ہے، بابرکت ہے، پاکیزہ ہے. اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہاری آیتیں تاکہ تم سب عقل سے کام لو. ریپیٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. لیکن آیت تو صحیح، یہ یہاں سے وہ پیج نیچے ہوگا نا تو یہاں پر لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. انما در حقیقت المؤمنون ایمان والے، الذین وہ لوگ ہیں جو آمنوا والے سب آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور رسول ہی اس کے رسول پر. اصل میں در حقیقت بے شک ایمان والے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر. و اور اذا جب کانو والی کو سب کانا ہوتے ہیں، معاہو مع ساتھ ہو ان کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ایمان والے ہوتے ہیں، علی امرن علی پر امرن کسی کام پر جب وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، جامعن جمع یعنی اجتماعی طور پر سارے اکٹھے جمع ہوتے ہیں کوئی مجلس میں کہیں پر، لم یذهبوا لم نہیں، یا وہ واولی سب ذہبہ جاتے، یہاں تک کہ یستأذنوہ یا وہ واو سب اذنا اجازت سینتا مانگ لیتے ہوں ان سے، جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہیں مانگتے ایمان والے تب تک مجلس کو چھوڑ کر نہیں جاتے. ان الذین انا بے شک الذین وہ لوگ جو یستأذنونک نونک یا وہ اذنا یا وہ واو سب اذن اجازت سینتا مانگتے ہیں، اولئک یہی لوگ
الذین وہ ہیں جو یؤمنون یا وہ امنا ایمان لاتے ہیں، وہ سب باللہ اللہ پر، ورسول ہی اور اس کے رسول پر، فَإِذَا پھر اذا جب استاذنوا کا لبعض شأنہم، استاذنوا اذنا اجازت، وہ سب اجازت، سینتا مانگے کا آپ سے، وہ اجازت مانگے آپ سے، پھر جب وہ اجازت مانگے آپ سے لبعدن لیے بعدن کسی کام کے لیے، کچھ کام کے لیے، شأنہم ہم شان ہم نے پڑھا تھا نا، حال کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے کسی حال کے لیے یعنی ان کے کسی کام کے لیے، کسی بھی حال میں اگر وہ کیا کرتے ہیں آپ سے اجازت مانگتے ہیں، پھر جب وہ سب ازنا اجازت سینتا مانگتے ہیں کا آپ سے لیے بازن باز شانہم حال ہم ان کے کسی حال کے لیے یا کسی معاملے کے لیے اگر وہ اجازت مانگتے ہیں، فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ پھر ازا چاہیے کہ ازنا اجازت دے دیں، پھر اجازت دے دیجئے لمن لیے من جس کے لیے شیتا چاہتے ہیں تا آپ منہم من سے ہم ان میں سے واستغفر لهم اللہ اور استغفر غفرا مغفرت چنتا مانگیے لا لیے ہم ان کے لیے اللہ سے، انا بے شک اللہ غفور رحیم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ مومن تو اصل میں وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانے، اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں تو اس سے اجازت کے لیے اور ان سے اجازت کے بغیر نہ جائیں۔ جو لوگ تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، بس جب وہ اپنے کسی کام سے اجازت مانگے تو جسے تم چاہو اجازت دے دیا کرو، اور ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے دعائیں مغفرت کیا کرو، اللہ یقیناً بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے تو کوئی اجازت مانگتا ہی نہیں تھا، جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے تھے صحابہ کرام، رسول اللہ جب تک خود ہی ساری میٹنگ کو برخاست نہ کرتے تب تک لوگ اٹھتے ہی نہیں تھے، لیکن اللہ نے فرمایا اگر وہ کسی کام کے لیے اگر آپ سے اجازت طلب کر دے تو جس کو آپ نے اجازت دینا چاہے بس اسی کو دیا کر، اور جس کو نہیں دینا ہے آپ اجازت نہیں دیں، آپ کے اوپر کوئی مطلب وہ نہیں ہے پکڑ، آپ جس سے چاہیں اس کو روکے رکھے، جس کو چاہیں اجازت دے دیں، لیکن پھر ایسے لوگوں کے حق میں مغفرت کی دعا کیا کرو، ہو سکتا ہے کہ ان کا انٹینشن کچھ اور ہو اور وہ آپ سے اجازت دے کر کسی اور بہانے سے چلے جائیں۔ اب اس کے اندر صحابہ کرام کی بات نہیں ہے، کچھ لوگ ایسے بھی تھے نا جو کمزور ایمان والے تھے، تو وہ اگر اجازت طلب کر کے یہاں سے نکل جائیں تو ایسے لوگوں کی یہ مغفرت کی دعا کیا کریں، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری اتھارٹی تھی کہ ایک مرتبہ اگر مجلس شروع ہو چکی ہے تو چاہے تو سب کو بٹھائے رکھے اینڈ تک، اور چاہے تو سب کو جو اجازت مانگے اس کو اجازت دے دیں۔ اس سے کیا پتا چل رہا ہے؟ نبی کا آنر پتا چلتا ہے نا، کہ اللہ رب العزت نے کیا کیا اتھارٹیز دے رکھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ در حقیقت ایمان والے وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جب وہ ہوتے ہیں آپ ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کام پر جمع ہو کر، یعنی جمع ہونے والے اجتماعی طور پر نہیں وہ سب جاتے، یہاں تک کہ وہ سب اجازت مانگ لیتے ہیں ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بے شک وہ لوگ جو وہ سب اجازت مانگتے ہیں آپ سے، یہی وہ لوگ ہیں وہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر، کیونکہ جو منافق ہوتے تھے وہ چپ چاپ سے کھسک لیا کرتے تھے، نظر بچی ادھر ادھر دیکھا، ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا شاید کہ وہ کنکیوں سے دیکھتے رہتے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا تو کیا کرتے ہیں، کھسک جایا کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا اجازت مانگنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، پھر جب وہ سب اجازت مانگتے ہیں آپ سے ان کے کسی بعض حالت کے لیے کسی بعض کام کے لیے، اگر وہ شان مطلب حالت یا کام کے لیے وہ اجازت مانگے تو اجازت دے دیا کریں جس کے لیے آپ چاہیں ان میں سے، اور ان میں سے، اور مغفرت طلب کریں ان کے لیے اللہ سے، بے شک اللہ بخشنے اور رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 63، لا تجعلوا دعاء الرسول
لا نہیں کا تم واو سب جعلا بنا لو دعا بلانا پکارنا الرسولی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بینکم تمہارے درمیان بینا درمیان کم تمہارے درمیان کا دعائی بعدکم بعدا کا جیسے کہ دعا پکارنا بلانا بعدکم بعدا تمہارا ایک دوسرے کو جس طرح سے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو ویسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا مت سمجھ لو جیسے ہم آئے اپنے دوستوں کو آواز دے دی کہ آ جاؤ اتر کر آ جاؤ اور وہ سامنے والا آ گیا تو اس طریقے سے نبی کا معاملہ نہیں چلے گا کچھ بدو لوگ ہوتے تھے اور آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر چلاتے یا محمد باہر نکل آؤ اللہ نے فرمایا اس طرح سے مت چلایا کرو وہ نبی ہے وہ رسول ہے تمہارا آپس میں ایک دوسرے کو بلانا اور رسول کو بلانے میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے نہیں تم سب بنا لو دعا یعنی پکارنا یا بلانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہارے درمیان جیسے کہ بلانا تمہارا ایک دوسرے کا یقیناً یعلم یا وہ علم رکھتا ہے اللہ الذین ان لوگوں کا یتسللون سا لام لام سل ہاں سین لام لام اس کے روٹ لیٹر ہے یا وہ تین لام لام سل کا مطلب ہے کھسک جانا چپکے سے دبک کے نکل جانا منکم تم میں سے یا وہ واو نون سب تسلل یعنی وہ کھسک جاتے ہیں منکم تم میں سے لیوازن آڑ لیتے ہوئے اس کے روٹ لیٹر ہیں یہ بھی ایک ہی مرتبہ ورڈ آیا ہے اس کے روٹ لیٹر ہیں واو حمزہ لام واو زال لام واو زال لباس کا مطلب ہوتا ہے چپکے سے آڑ لے کر کسی بھی چیز کا سہارا لے کر اور پیچھے سے نکل جانے کو کہا جاتا ہے لباس لوزا یقیناً جانتا ہے اللہ ان لوگوں کو وہ سب جو کھسک جاتے ہیں تم میں سے لبازن آڑ لیتے ہوئے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ پھر لام کے اوپر سکون چاہیے کہ حذرا ڈرے یا وہ حذرا ڈرے الذین وہ لوگ جو یخالفون یا وہ واؤن سب خالفہ مخالفت کرتے ہیں ان سے امر حکم ہی ان کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی جو مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے ان کے تصیبہم فتنۃ ان کے تصیبہ تاغو فتنہ فیمیل بڑے سے طاقت ترجمہ وہ ہو جائے گا تاغو صیبہ اصابہ یصیبہ مطلب پہنچے گی ہم ان کو پہنچے گی ان کو فتنہ یعنی آزمائش پہنچے گی ان کو او یا یصیبہم یا وہ اصابہ یصیبہ پہنچے گا ہم ان کو عذاب علیم دردناک عذاب صفت موصوف ہے دردناک عذاب اللہ نے کیا فرمایا تم جس طرح سے آپس میں ایک دوسرے کو چلا پکار کر پکار لیتے ہو ایسے نبی کو نہیں تم پکار سکتے ان کا مرتبہ اور ان کی جو توقیر ہے اس کا خیال رکھو یقیناً اللہ جانتا ہے جو چپکے سے آڑ لے لے کر کھسک جاتے ہیں نبی نے نہیں دیکھا لیکن اللہ نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ کون بہانے بنا کر آپ کی مجلس سے اٹھ کر نکل جاتے ہیں اور ایسے لوگوں کو جو محفلوں سے نکل جاتے ہیں چپکے سے یا پھر بغیر اجازت کے نکلتے ہیں یا پھر زور زور سے نبی کو پکارتے ہیں ان کو اللہ کے عذاب یا آزمائش سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ ان کو اللہ دردناک عذاب میں پکڑ لے گا یعنی جہاں پر نبی کی توقیر کم ہوگی انسان کے اعمال ضائع ہو جائیں ٹھیک ہے نبی کی عزت ان کی نصرت ان کی توقیر دین کا حصہ ہے اگر یہ تینوں میں کمی ہو گئی تو دین بھی چلا گیا اور آگے انشاءاللہ ہم سورے میں پڑھیں گے اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ تم جو نبی کی عزت اور توقیر میں کمی کرتے ہو تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی کہ کب تمہارے اعمال ضائع ہو گئے یعنی کچھ تمہارے ہاتھ نہیں بچا تم سمجھ رہے ہو ہم نیکیاں کر رہے ہیں اور نبی کی عزت اور توقیر میں کمی جو ہوگی تمہارے سارے اعمال کو لے کر ڈوب جائے گی اس سے پتہ چلا وہ دین کا حصہ ہے نہیں تم سب بنا لو پکارنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہارے درمیان جیسے کہ پکارنا تمہارا ایک دوسرے کو یقیناً جانتا ہے اللہ یقیناً جانتا ہے اللہ ان لوگوں کو وہ سب جو کھسک جاتے ہیں سین لام لام سے کھسک جاتے ہیں تم میں سے لبازن آڑ لیتے ہوئے
پھر چاہیے کہ ڈرتے رہیں وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اس کے حکم کی، یعنی اللہ رب العزت کے تمام احکامات کی جو کیا کرتے ہیں مخالفت کرتے ہیں، یا رسول کے احکامات کی بھی جو مخالفت کرتے ہیں، کہ پہنچے گی ان کو فتنہ یعنی آزمائش، یا پہنچ جائے گا ان کو دردناک عذاب۔ آیت نمبر 64، اللہ ان اللہ کی، اللہ خبردار، باخبر ہو جاؤ، اللہ وارن کر رہا ہے، باخبر ہو جاؤ، خبردار، انا بے شک لیے اللہ کی، اللہ کے لیے، ما جو فی میں السماواتی آسمانوں میں ہے، اور ما جو فی میں اور الارضی زمین میں ہے، خبردار بے شک اللہ ہی کے لیے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، قد یقیناً یعلم، یا وہ علم رکھتا ہے، جو ان تم سب علیہ اس پر ہو، جس راستے پر تم نکل چلے ہو، اللہ اس سے باخبر ہے، یقیناً وہ جانتا ہے وہ جو تم ہو اس پر، جس دین پر تم ہو، جس راستے پر تم ہو، حق پر ہو، باطل پر ہو، خیر پر ہو، شر پر ہو، سب کو اللہ جانتا ہے۔ وَيَوْمَ، اور یوما، جس دن، یرجعون، یا وہ تم سب رجا لوٹیں گے، پیش اور زبر کے ساتھ پیسے ہوئے لوٹائے جائیں گے، اور جس دن یرجعون وہ سب لوٹائے جائیں گے، الیہ الی طرف ہی اس کی طرف، فینبئہم، پھر یا وہ نبی خبر دے گا، نبا نون با حمزہ نبا خبر دے دے گا، ہم ان کو بھی کی ما جو اس کی جو عملو، واولف ان سب نے عمل کیا، واللہ اور اللہ بکل شیء، بھی پر، بھی کو، کلی ہر شیء چیز، علیم جاننے والا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ خبردار بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، یقیناً جانتا ہے وہ جو تم سب اس پر ہو، جس راستے پر تم ہو، اللہ اس کو جانتا ہے، اور جس دن وہ سب لوٹائے جائیں گے اس کی طرف وہ خبر دے دے گا ان کو جو ان سب نے عمل کیا، اور اللہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ نے بتا دیا کہ اگر تم نبی کی نافرمانیاں کرتے ہو اور تم سمجھتے ہو نیکیاں کر رہے ہو، وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور جو اللہ کے فرما بردار اور نبی کے فرما بردار ہیں ان کو بھی اللہ رب العزت بخوبی جانتا ہے، اور تمہارے راستے اور روش کو اللہ پہچانتا ہے، تو جو بھی تم عمل کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے، اور اس کی خبر یعنی اس کا فیصلہ قیامت کے دن کر دیا جائے گا۔ ریپیٹ کر لیں۔ الحمدللہ یہاں ہماری سورہ کون سی تھی؟ سورہ نور۔ کیا اس میں تھا سبق؟ کس چیز کے سبق تھے؟ احکامات کس ٹائپ کے تھے؟ ہاں ہاں، گھروں میں کس طرح سے زندگی بسر کی جائے، ہاں سارے آداب بیان کیے گئے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ، چل ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ نیکسٹ